رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال عليه الصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بھائی جو ساتھی پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مجمع میں آ جائیں، کھڑے نہ رہیں، بیٹھنے کا ماحول بنائیں۔ اور جو ساتھی یہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کوئی نیت کریں کہ انشاءاللہ جاگ کر بات سننی ہے، کیونکہ رات چھوٹی تھی، ہو سکتا ہے آرام کرنے میں دیر ہو گئی ہو، تو خود بخود قنوت کی تھوڑی سی طاری ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب ہم جاگنے کی نیت کریں گے تو اللہ پاک جاگنے کی ہمت اور طاقت دے دیں گے۔ اللہ بندے کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ اگر جاگنے کی نیت کی ہے تو انشاءاللہ جاگ کر بات سننے کا اللہ موقع دیں گے، ورنہ پھر یہاں بیٹھے بھی ہوں گے اور سو جائیں گے۔ اور ہمارا یہ جو جمع ہونا ہوتا ہے وہ خالی تقریر یا بیان سننے کے لیے نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے سے متعلق جو کام ہیں، جو باتیں ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو اچھے سے سمجھنے والا بنے اور اس کو کرنے والا بنے۔ انہی باتوں کو یہاں دہرایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ غفلت کی جگہ ہے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے کہ آدمی نہیں چاہتا تو بھی اس کے اندر غفلت آ جاتی ہے، اور نہیں چاہتا تو بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، اور جو اس سے متعلق کام ہیں وہ کرنے کے رہ جاتے ہیں۔ ہر ایمان والا، ہر ایمان والی، اللہ پاک نے انہیں کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کے وعدے کیے گئے ہیں کہ وہ ذمہ داریاں پوری ہوگی تو اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، اور اگر ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں کمی رہی تو پھر یہ اللہ کی نصرت اور مدد سے محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے بار بار اپنے سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ ہم اس کو تقریر سمجھتے ہیں کہ یہ تقریر ہو رہی ہے، یہ بیان ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہم سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں انہی چیزوں کی فکر دہانی اور یاد دہانی ہوتی ہے، تاکہ ہر آدمی چوکن نہ ہو کر وقت گزارنے والا بن جائے، کیونکہ وقت کو ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ چل چلا ہوا ہے۔ اس دنیا کو مقر نہیں ہے، وہ یہاں کوئی ٹھہرتا نہیں ہے، چل چلا ہوا ہے۔ کل کا دن ہماری زندگی میں سے کم ہو گیا۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ کل اس کا جو دن گزرا ہے وہ اس کی زندگی کا سرمایہ بنا ہے یا اس کی زندگی کے لیے وبال جان بنا ہے۔ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ وہ بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، اور آج کے دن کو اپنے موافق، اپنے حق میں گواہ بنا لے، اور اے برائی کے کرنے والے بس کر، اور آج کے دن کو اپنے خلاف گواہ نہ بنا۔ روزانہ صبح ہونے کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں سن پاتے، لیکن بات تو یہی ہے کہ ہر روز یا تو وہ دن آدمی کے لیے اس کی جنت کا ذریعہ بنتا ہے یا اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ تو موت کے بعد ہر ایک کو پتہ چلے گا جب اس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود آپ پڑھ لیجئے،
اور آپ کے نامہ اعمال کو پڑھ کر آپ خود سمجھ لیں گے کہ آپ کے لیے کیا چیز ہے۔ اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو غنیمت سمجھ کر مشغول ہونے کی چیزوں میں مشغول ہو جائے اور بچنے کی چیزوں سے بچے۔ اور اپنی ہر حرکات کو، اپنی سکنات کو، اپنے ہر عمل کو استحضار کے ساتھ کرے، کیونکہ آدمی کے جسم سے نکلنے والی ہر چیز، اعمال، حرکات، سکنات، قول و فعل، یا تو اس سے وہ اللہ کو راضی کرے گا یا اس سے اللہ ناراض ہوں گے۔ میں ابھی کرسی پر بیٹھا ہوں تو یہ میرا بیٹھنا یا تو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے یا یہی چیز میری جہنم کا ذریعہ ہے، کہ میں بات تو دین کی کر رہا ہوں لیکن میرے عمل میں میری نیت دیکھی جائے گی، وجہ عمل دیکھا جائے گا۔ اگر میری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرا کرسی پر بیٹھنا میری جنت ہے، اور اگر اس میں اور کوئی نیت ہو گئی تو بات تو آدمی دین کے کرتا ہے لیکن یہ اس کے جہنم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کو کوئی نہیں دیکھ پاتا، وہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو آدمی کا ہر عمل یا تو اس کو اللہ سے قریب کرے گا یا تو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بزرگوں سے سنی کہ اللہ یہ دیکھیں گے وجہ عمل کیا ہے، وجہ عمل، کہ اس عمل کے کرنے کے پیچھے تمہاری وجہ کیا تھی۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ کتے کو بھی پانی پلایا گیا تو وجہ عمل اچھی ہے تو جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا عمل کیا گیا کہ اللہ کا قرآن لوگوں کو سکھایا گیا، پوری زندگی اپنے آپ کو اس میں مشغول کر دیا، اپنا مال اتنا اللہ کے نام پر خرچ کیا کہ مال کے خزانے کھول دیے، اور اللہ کے دین کی محنت میں ایسا لگا کہ محنت کرتے کرتے شہید ہو گیا، لیکن وجہ عمل یہاں خراب ہو گئی۔ تو کتابوں میں آتا ہے یسعر النار، کہ ان کو جہنم میں اللہ نہیں ڈالیں گے، ان سے جہنم کی شروعات کریں گے۔ تو وہ 3 لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی بڑی خدمت کی ہوگی، اپنی جان لگا دی، اپنا مال لگا دیا، لیکن نیت خراب ہو گئی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری واہ واہ کریں۔ تو نیت کی خرابی اس کے ذریعے سے اتنا سب کچھ لگانے کے بعد کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور نیت اچھی ہو گئی تو کتے کو پانی پلانا بھی جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس مبارک محنت میں یہ ساری چیزیں کرنے کو بھی سکھایا جاتا ہے اور کیسے کرنا وہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ کہ ایک تو ہر آدمی کرنے کے احساس پر آ جائے کہ مجھے کچھ کام میرے سے متعلق ہے، وہ مجھے کرنے ہیں، اور وہ کیسے کرنا ہے اس کو بھی سیکھنا ہے، کن نیت سے، کن جذبات سے کرنا ہے، کیونکہ ہم سب آخرت بنانے کے لیے یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ تو آخرت بنانے کے لیے کوئی مخصوص عمل نہیں ہے۔ ایمان والے کے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے سارے اعمال وہ آخرت بنانے والے اعمال ہیں۔ اس کا سونا بھی، اس کا استنجا بھی، اس کا کھانا بھی، ایمان والے سے اس کا ملنا، صبح سے رات تک کے جتنے بھی اس کے عمل ہیں وہ سارے کے سارے عمل اس کی آخرت بنانے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کے عمل ہیں اور یہ آخرت کے عمل ہے۔ ہاں، انہی عمل کو غلط ترتیب سے کیے جائیں تو پھر وہ دنیا ہو جاتی ہے، ورنہ تو ایمان والے کا کمانا بھی آخرت ہے۔ کہ ایمان والوں میں سے اگر کوئی مزدور کمائی کرنے کے لیے گیا کہ میرے ذمے میرے بچوں کی کفالت ہے، تو جب وہ واپس لوٹتا ہے شام کو تو اللہ روزانہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تاجر اچھی ترتیب سے تجارت کرے تو اس کا حشر اللہ پاک نبیوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کریں گے کہ اچھی نیت کے ساتھ اس کی تجارت ہوئی ہے۔ اگر بادشاہ بنا ہے اور اچھی بادشاہت اس نے کی، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، تو اس کی وفات کے بعد اس کا ٹھکانہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، کہ اس کی بادشاہت بھی آخرت ہے، اس کی تجارت آخرت ہے، اس کی مزدوری آخرت ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ضرورت کا پوری کرنا وہ بھی اس کے لیے صدقے کا اجر رکھتا ہے۔ کہ اس کا ہر عمل اس کی آخرت ہے، کیونکہ یہ آخرت بنانے کی جگہ ہے۔
اس دنیا میں ہر عمل کو آخرت بنانے کے لیے کیا جائے گا، کیونکہ آخرت وہ ہمارا ٹھکانہ ہے، وہ ہماری منزل ہے۔ صحابہ کے متعلق بات آتی ہے، وہ سارے کام کرتے تھے تو وہ یہ بات فرماتے تھے کہ ہمارا ہدف کیا ہے، کہ ہمارا ہدف ہماری آخرت ہے، ہمامنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم ہماری آخرت ہے، کہ اللہ ہماری آخرت کو بنا دے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ سارے کارکردگی سے وہ کیا چاہتے ہیں، کہ یہ سارے کام سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے جہاں تھوڑی سی 19-20 ہوئی وہ اپنے آپ کو تصحیح کر لیتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دشمن کو پچھاڑا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اپنا خنجر نکالا اور اس کی گردن کاٹنے کے قریب تھے۔ اتنے میں اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھونک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم اس کے اوپر سے نیچے اتر گئے اور دوبارہ اس کو کہا کہ اچھا اب دوبارہ لڑائی کے لیے میرے ساتھ آ جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا بات ہے، پہلے تو آپ مجھے پچھاڑ چکے تھے، آپ مجھے مارنا چاہتے تو میں مر جاتا، تو آپ نے اس وقت تو مجھے چھوڑ دیا، اب دوبارہ آپ مجھے لڑنے کے لیے بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے بات ہے۔ تو کہنے لگے میں نے تجھے پچھاڑا تو تھا اللہ ہی کے لیے، لیکن جب تو نے مجھ پر تھونک دیا تو میرے جو جذبہ تھا وہ بدل گیا، کہ مجھے تجھ پر غصہ آ گیا کہ تو نے مجھ پر تھونکا ہے۔ اب میں اگر تجھے مارتا تو میں اپنے غصے کی وجہ سے تجھے مارتا، تو پھر وہ اللہ کے لیے نہ رہتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا، اب دوبارہ کہہ رہا ہوں کب آ جا لڑنے کے لیے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر لڑنا نہیں ہے، کلمہ ہی پڑھا دو۔ تو یہ ہم سے متعلق چیزیں ہیں کہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے، اور آخرت کو اللہ نے جو بنایا ہے وہ بدلے کی جگہ بنایا ہے۔ تو یہاں ہم سے متعلق جو کام ہیں اس کے کرنے کا استحضار بھی کرنا ہے کہ بھئی ہم سے متعلق جو کام ہے وہ ہم سب کو کرنے والے ہم کو بننا ہے۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، ہم کرنے والے ابھی نہیں بنے۔ مولانا الیاس صاحب کا ایک ملفوظ ہے کہ دین الگ ہے اور دین کا کام، دین کی باتیں الگ ہیں اور دین کا کام الگ ہے، یوں فرماتے تھے ان کے ملفوظات میں۔ اور پھر آگے یوں فرمایا کہ تم دھوکہ نہ کھا جاؤ کہ تم دین کی باتیں کرتے ہو اور یہ سمجھو کہ تم دین کا کام کر رہے ہو۔ یہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور باتیں کر رہا ہوں، یہ دین کی باتیں ہیں، اور میں اس کو کرنے لگوں تو یہ دین کا کام ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں دین کی ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، میں کر نہیں رہا ہوتا ہوں، اور اللہ کے وہاں سے جو بدلہ ملے گا وہ تو کرنے پر ملے گا، کہ کام کیا جائے گا اور اس کا بدلہ ملے گا۔ ذہن میں بات لینے سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی بھلائی مل جائے، لیکن اس کا جو اجر مرتب ہوتا ہے، بدلہ مرتب ہوتا ہے، وہ تو محنت پر ملتا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کے سگے چچا اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق بہت خیر کی بات سوچتے تھے اور دشمنوں سے بچانے کے پلان بناتے تھے، اور اپنی حیاتی میں پوری زندگی ان کو دشمنوں سے بچا کر رکھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو پوچھا کہ کیا ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ چچا تھے، ابا تھے، تو پوچھا کہ کیا ہوا ان کا بدلہ، کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شعب ابی طالب میں 3 سال قید میں رہے کہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو ایسے ہمارے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں کرنے کی ہوتی ہے، لیکن اگر وقت پر اس کو کر لیا تو وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا اور ہماری زندگی کا سرمایہ بن جاتا ہے، اور اگر اس کو وقت پر نہیں کیا گیا تو دن تو گزر جاتا ہے اور کام کرنے سے باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا اور یہ سننا، یہ ہمارا جمع ہونا تاکہ ہمارے اندر تازگی آ جائے، ہم اس تازگی کو لانے کے محتاج ہیں۔
اگر ان چیزوں کی تازگی نہ لائی جائے تو پھر اس میں میلا پن آ جاتا ہے، گدلا پن آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا مفہوم ہے کہ ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان میلا ہونے کا مطلب کہ جب ایمان میلا ہو جائے گا تو اس کے عملوں میں کمزوری آ جائے گی، کہ وہ ایمان والا ہے لیکن اس کے اندر بہت کمزوری آ جائے گی۔ جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اس میں سے بدبو آتی ہے، میلے کپڑوں میں بدبو آتی ہے، ایسے جب ایمان میلا ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء اور جوارح سے نامناسب باتیں ہوتی ہیں۔ آنکھیں گندا دیکھتی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آنکھیں گندا دیکھتی ہے تو وہ اس کو برائی نہیں سمجھتا۔ زبان گندا بولتی ہے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتا۔ دل دماغ میں وہ غلط باتیں سوچتا ہے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتا۔ ہاتھ اور پیر کو غلط استعمال کرتا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھتا۔ حالانکہ ایمان والے کا تو ان چیزوں کی اچھا استعمال کرنے کے بھی اثرات پڑتے ہیں اور ان چیزوں کے غلط استعمال کرنے سے کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ میں نے جو غلط بات سوچی ہے اس کی میری زندگی پر کیا اثر پڑے گا، میں نے جو غلط دیکھا ہے اس کا میری زندگی پر کیا اثر پڑے گا، میں نے جو غلط سوچا ہے، میں نے غلط زبان استعمال کی ہے، میں نے آنکھ کو غلط استعمال کیا، اس کا کیا اثر پڑے گا، وہ اس کو سوچتا نہیں، حالانکہ اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے 28ویں پارے میں، یمن والوں کا واقعہ بیان کیا کہ یمن میں ایک بستی میں ایک صاحب تھے، ان کی کھیتی تھی، بہت بڑی کھیتی تھی۔ ان کا اصول یہ تھا کہ جب کھیتی پک جاتی تھی تو کھیتی کٹائی کرنے کے بعد وہ اس کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنے آئندہ سال کی کاشت کے لیے رکھ دیتے تھے، کھیتی کے لیے رکھ دیتے تھے، ایک حصہ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور تیسرا حصہ وہ ذخیرہ کر لیتے تھے اپنے سال بھر کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے رکھتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ ان کی وفات ہو گئی، ان کے بچوں نے کھیتی کی۔ جب کھیتی پک گئی تو کھیتی دیکھنے کے بعد ان کے بچوں کی نیت میں فساد آ گیا۔ فساد یہ آیا کہ ہمارے ابا تو یہ حرکت کرتے تھے کہ غریبوں کو ایک حصہ دے دیتے تھے اور ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے جمع کرتے تھے، تو وہ جو غریبوں کو دیتے تھے ہم آج سے اس کو بند کر دیں گے۔ لیکن غریبوں کو عادت پڑ گئی ہے، جب ہماری کھیتی کی کٹائی کا ٹائم آتا ہے تو وہ ہمارے کھلیان میں آ جاتے ہیں اور وہیں سے وہ غلہ وصول کر لیتے ہیں۔ تو آج ہم راتوں رات جائیں گے اور کٹنگ کر کے سب لے آئیں گے، ان کے آنے سے پہلے ہی صفائی کر ڈالیں گے۔ یہ ان کی نیت میں فساد آیا، برائی آئی ہے۔ بس اتنی برائی کا دل میں آنا، دل دماغ میں آنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ وہ اپنی کھیتی کٹنگ کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے، وہ سارے کے سارے جب گئے تو چلتے چلتے اپنی منزل کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا کھیت کہاں ہے، تو ان کو کھیت مل نہیں رہا۔ بھائیوں میں سے ایک بھائی کہنے لگا، شروع میں ہی ایک نے تو تنبیہ کی تھی کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اس کے نتیجے غلط آئیں گے، آپ ایسا نہ کرو۔ ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ ساتھی سمجھانے والا ہوتا ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جس کو سمجھ میں آ جائے، ورنہ حالات تو خود ہی سمجھا دیتا ہے۔ جب کسی چیز کا نشہ چڑھ جاتا ہے ایسوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات، اچھا کرنے کی برا کرنے کی، تو کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے دماغ پر تو آدمی پھر کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ تو انہوں نے، ایک آدمی نے ان کو سمجھایا لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب وہاں پہنچے تو وہ کھیت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کھیت کہاں ہیں، تو ایک آدمی کہنے لگا کہ شاید ہم اپنا راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہم اپنی منزل پر نہیں آئے اور کہیں چلے گئے، حالانکہ روز جاتے تھے تو کیسے بھول جائیں گے، لیکن چونکہ کھیت نظر نہیں آ رہے تھے اس لیے ایک نے کہا کہ شاید ہم اپنی منزل بھول گئے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا نہ، ہم منزل نہیں بھولے، دیکھو یہ فلاں فلاں نشانیاں ہیں، یہ آثار ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے، ہم صحیح جگہ پر آئے۔ تو پھر ہماری کھیتی کہاں ہے؟ تو انہوں نے دیکھا، صبح ہوئی تو دیکھا کہ ہماری کھیتی تو جلی ہوئی پڑی ہے، ساری کھیتی جل رہی ہے،
خاکستر ہو گئی ساری کی ساری زمین۔ تو پھر وہ جو ٹھیک اچھے جذبے کا آدمی تھا اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایسی نیت خراب مت کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ نیت خراب کی، اللہ ناراض ہوئے اور اللہ نے آسمان سے بجلی گرائی، اور وہ بجلی نے ان کی پوری زمین کو جلا دیا، ختم کر دیا، کھیتی کو ختم کر دیا۔ اور اللہ کی شان، آج تک وہ زمین ایسی کی ایسی ہے، کوئلہ بن گئی، کوئلہ۔ وہاں کے لوگوں نے اس پر بہت تحقیق کروائی کہ اس کو کیا ہوا، یہ انگلی مارے تو انگلی اندر چلی جاتی ہے، بہت لمبی زمین ہے، آج تک اس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ کہ سارا کا سارا کیا ہوا کہ نیت کی فساد کا اثر ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی دنیا میں کسی انسان کو کوئی حادثہ پہنچے، کوئی واقعہ اس کے ساتھ پیش آئے، تو وہ یہ یقین کرے کہ یہ واقعہ اس کے ہاتھوں کے کرتوت ہے، اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، کسی نے اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کئی لوگوں اگر تمہیں کوئی بات پہنچے تو یہ بات یقین کر لو کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کل تمہارا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وما ربک بظلام للعبید، اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو وہ یہ یقین کر لے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ اس کا خمیازہ میں بھگت رہا ہوں۔ اور وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ آدمی سے متعلق کچھ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ نہ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کرنے کی چیزیں نہیں ہوئی یہ بھی غلط بات ہے، کرنے کی چیز تھی وہ نہیں کیا اس نے، امی کی خدمت کرنی تھی، ابا کی خدمت کرنی تھی، پتہ نہیں زندگی کے کتنے کام کرنے تھے، وہ نہیں ہو رہے ہیں، کہ یہ بھی غلط بات ہے کہ کرنے کی چیز چھوٹ گئی ہے۔ اور نہ کرنے کی چیزوں کا ہو جانا یہ بھی غلط بات ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی تھی لیکن کر رہا ہے آدمی، کہ کرنے کی چیزوں کا چھوٹ جانا یہ بھی غلط بات ہے، وہ بھی مصیبت لائے گا۔ اور نہ کرنے کی چیزوں کا ہو جانا یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی مصیبت لائے گا۔ آدمی نہ کرنے کی چیزوں کے کرنے کو تو گناہ سمجھتا ہے کہ نہ کرنے کی چیز ہے، شراب نہیں پینی چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، کہ ان چیزوں کو آدمی گناہ سمجھتا ہے، لیکن کرنے کی چیزوں کا چھوٹ جانا اس کو برا نہیں سمجھتا۔ کرنے کی چیزوں کو برا کا چھوٹ جانا، کہ ہم سب سے متعلق بہت ساری کرنے کی چیزیں ہیں، کہ ہمارا تعلق جن جن سے ہیں ان سب سے متعلق ہمارے ذمہ کام آ جاتے ہیں۔ ہر رشتہ ایک حق رکھتا ہے، ہر رشتہ اللہ کا ایک رشتہ ہے، وہ ایک ہم سے حق رکھتا ہے، نبی کا ایک رشتہ ہے، وہ ہم سے ایک حق رکھتا ہے۔ یہ مسجد میں ہم آئے، مسجد کا ایک رشتہ ہے، مسجد بھی حق رکھتی ہے۔ علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں گے اور مسجد کا حق ادا نہیں کریں گے، تو ہمارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے کہ مسجد کا کیا حق بنتا ہے؟ کہ مسجد کا حق یہ بنتا ہے کہ تم مسجد میں آؤ تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو۔ اور علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں گے اور مسجد کا حق ادا نہیں کریں گے، کہ جہاں جہاں ہمارے رشتے ہیں ہر رشتہ ایک حق رکھتا ہے۔ امی کے ساتھ رشتہ ہے تو امی کا ایک حق ہو گیا، بیوی رشتے میں نہیں تھی تو کوئی حق نہیں تھا، رشتے میں آ گئی اس کا ایک حق بن گیا، بچے پیدا ہو گئے تو بچوں کا حق بن گیا، گھر میں بھائی پیدا ہو گیا تو بھائی کا حق بن گیا، کہ ہر رشتہ ایک حق رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم سفر کر رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس کوئی آ کر بیٹھ جائے اس کا بھی حق بن جائے گا، وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ، کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس کوئی آ کر بیٹھے گا اس کا بھی حق بن جاتا ہے۔ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کی ہوئی، کہ کرنے کی چیزوں کو سمجھنا اور اس کے کیا حق حقوق ہیں، وہ چیزوں کو کیسے کیا جائے گا اس کو سمجھنا اور اس کو کرنے پر پڑھنا، یہ ہم سب سے مطالبہ ہے۔ اور بچنے کی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو سمجھنا اور بچنے کی چیزوں سے بچنا، یہ ہم سب سے تقاضا ہے کہ اس کو کیا جائے، کرنے کی چیزوں کو کیا جائے، بچنے کی چیزوں سے بچا جائے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے کہ ہماری آخرت بن جائے، کہ ہم چونکہ آخرت کی طرف روز جا رہے ہیں، روزانہ ہماری منزل
ہماری منزل آخرت ہے، ہم روزانہ آخرت کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم یہ بات کہتے تھے کہ ہماری یہ ساری تگودو، یہ ساری محنت اور ساری کوشش آخرت کے لیے ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آخرت بن جائے، کیونکہ وہ اصل ٹھکانہ ہماری آخرت ہے، وہیں جانا ہے ہم کو. یہاں آدمی یہاں کی ہر چیز کو زوال ہے. یہاں آدمی بچپنے میں تھا، بچپنا چلا گیا، پھر جوان ہوا تو جوانی چلی جاتی ہے، پھر بڑھاپے میں آتا ہے تو پھر بڑھاپا ختم ہو جاتا ہے. جب اس دنیا کی زندگی کو قرار نہیں ہے تو اس کی چیزوں کو کہاں سے قرار ہوگا؟ لیکن آدمی آخرت کو بھول کر زندگی گزارتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ما غرک بربکم الکریم، کہ تم کو کس چیز نے اللہ، اب تمہارے کریم اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا. کریم اللہ ہے تمہارا، اس سے تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ اس کی یاد دہانی ہو رہی ہے. اس لیے ہر آدمی کے اوپر یہ ذہن میں سوار رہے کہ میں اپنے آخرت کی طرف جا رہا ہوں، اور آخرت میں میری سب سے پہلی جو منزل ہے وہ میری قبر ہے. میری قبر ہے تو میری قبر کو میں کیسے اچھا بناؤں، کیونکہ قبر بہت وحشتناک جگہ ہے، بہت ہی خطرناک جگہ ہے. اگر اللہ پاک نے قبر کو راحت کی چیز نہ بنایا تو اس سے خطرناک کوئی چیز نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برے لوگوں کے ساتھ قبر جو کرتی ہے، اگر تم جان لو تو تم اپنے مردوں کو دفننا چھوڑ دو. روزانہ قبر اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں. روزانہ اعلان کرتی ہے میں وحشت کا گھر ہوں. روزانہ اعلان کرتی ہے میں بیگانگی کا گھر ہوں، یہاں کوئی تمہارا آشنا نہیں ہے، اکیلی تمہیں. یہ اتنی بڑی مسجد ہے، اگر یہاں اندھیرا ہو جائے اور مسجد میں کوئی نہ ہو اور رات میں ہم کو سونے کو کہے تو کیا ہمارا جی چاہے گا کہ ہم سوئیں اکیلے؟ اتنی بڑی مسجد ہے، کوئی چھوٹی قبر نہیں ہے. لیکن اندھیرا کر دیں، بجلی گل ہو جائے اور مسجد میں ہمارے علاوہ کوئی ایک آدمی بھی نہ ہو اور ہم سے کوئی کہے کہ تم اس مسجد میں سوئے رہو، کہ ہمارا جگر، ہماری ہمت ہے کہ ہم سوئیں گے اس مسجد میں اکیلے؟ اتنی بڑی مسجد ہے، چاروں طرف آبادی ہے، تو ہماری ہمت نہیں ہوتی اکیلے سونے کی. قبر کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی لیلا مجنو کی کہانی نہیں ہے. ایک تھی لیلا، ایک تھی مجنو، ایک تھا مجنو، ایک تھی طوطا، ایک تھی مینا. یہ حقیقت ہے. قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. وہ روزانہ اعلان کرتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. ہم غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہوں، چھپکلی دو چار آ جائے سر کے اوپر، ہم چین سے غسل کر پائیں گے؟ چھوٹا سا کیڑا زمین سے نکل جائے، ہم غسل کر رہے ہوں، حالانکہ وہ کیڑا اتنا چھوٹا ہے کہ ہم اپنے پیر کے نیچے اس کو دبا کر مار دیں گے. دو چار چوہے اندر آ جائیں، چوہا کاٹتا نہیں ہے چوہا، وہ ہم پیر سے دبا کر اس کو مار دیں، اتنا چھوٹا چوہا ہمارے غسل خانے میں آ جائے تو ہم چین سے رہ پائیں گے؟ وہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. دو چار چونٹیاں آ جائے، تھوڑی سی چونٹیاں ہمارے بستر پر، ہم ان چیزوں کا تصور کریں، ہم ان چیزوں کا تصور کریں. اس قبر میں جا کر سونا ہے کہ روزانہ یہ قبر اعلان کرتی ہے، اور اکیلے سونا ہے. اور جس دنیا میں ہم ابھی مشغول ہیں وہ دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی. کتنے بڑے بڑے نقشے ہمارے بنے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان نقشوں سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکیں گے. یہ پورا مجمع بھی یہاں بیٹھا ہے، اگر موت آ جائے ہم میں سے کسی کو، وہ اسی وقت زیرو ہو جائے گا، زیرو. ابھی وہ چاہے کیسا بھی بڑا ہے، لیکن ابھی مرتے ہی وہ زیرو ہو جائے گا. موت کا جھٹکا لگتے ہی وہ زیرو ہو گیا، زیرو بیلنس اس کا. ایک سبحان اللہ کا وہ محتاج ہو گیا. کہ اس کے کام آنے والی کیا چیز ہے؟ کہ اس کے کام آنے والی وہ چیز ہے جو اس نے اپنی جان اور اپنے مال سے اپنی آخرت بنا کر آگے بھیج دی ہے.
انہی چیزوں کی یہ یاد دہانی ہے کہ ہر آدمی چوکن نہ ہو جائے کہ ہم روزانہ اس موت کی طرف جا رہے ہیں، اپنے آخرت کی منزل کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم اس آخرت کی منزل کے لیے کچھ سرمایہ جمع کرنے والے بنے ہیں۔ یہ چل چلاؤ لوگوں کو دیکھا دیکھی جینے کی دنیا نہیں ہے کہ صبح کر لی، شام کر لی، روٹین کا جیون جی لیا، کہ روٹین کا جیون جینے کی باتیں نہیں ہیں۔ اس زندگی میں کچھ اعمال داخل کرنے پڑیں گے، کچھ چیزوں کو داخل کرنا پڑے گا، جی چاہے تو بھی داخل کرنا پڑے گا، جی نہ چاہے تو بھی داخل کرنا پڑے گا، کیونکہ ان چیزوں کو پوچھا جائے گا اللہ کے وہاں۔ ہمارے نبی علیہ السلام اپنے آپ کو اعمال میں لگاتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عملوں میں لگا رہے ہیں، محنت کے وقت میں محنت میں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کا مجمع کہ ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کر رہا ہے جن عملوں سے اللہ راضی ہو رہے ہیں، اور محنت کا موقع آ رہا ہے تو محنت میں لگا رہے ہیں۔ تراہم رکعن سجدا، کہ موقع مل گیا تو لمبے لمبے سجدوں میں ہیں، لمبے لمبے رکوع میں ہیں، اور جب محنت کا موقع آ گیا تو ایسے میدانوں میں ہیں کہ ان کے متعلق آتا ہے کہ رکبان باللیل رہبان باللیل وفرسان بالنہار، کہ وہ دن میں گھوڑوں کی پشت پر نظر آتے ہیں اور رات میں مسلوں پر نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام اتنے بڑے نبی، لیکن اتنی لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں کہ پیر مبارک پر ورم آ جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو بخشائے ہیں، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں کہ اس زندگی میں عملوں کو داخل کرنا پڑے گا تاکہ آخرت بن جائے۔ آخرت باتوں سے نہیں بنتی کہ خالی ہم باتیں کر لیں تو آخرت بن جائے گی، اس کے لیے عمل ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھا مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، 100 مرتبہ، 100 مرتبہ بخشائے نبی۔ آخرت کا استحضار ذہنوں سے ختم ہو گیا، موت اور موت کے بعد کی زندگی کا استحضار ختم ہو گیا۔ ہاں، ان چیزوں کے مذاکروں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں کام کرنا ہے، اس زندگی میں ان عملوں کو داخل کرنا ہے۔ اور عمل کا جس وقت کا جو عمل ہوگا اس وقت کے اس عمل کو کیا جائے گا۔ ابھی رات گزری ہے، رات کے جو عمل تھے وہ رات میں کیے جائیں گے، صبح ہوئی ہے، صبح کے وقت کا جو کم تھا وہ صبح کیا جائے گا، پھر ابھی کا جو وقت ہے وہ اس وقت کر لیں گے تو وہ اس وقت کا عمل کیا جائے گا۔ جس وقت کا جو عمل ہے اس وقت نہیں کیا گیا پھر اس عمل کے کرنے کا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج کی رات چلی گئی، رات میں جو کرنے کا عمل تھا جس نے کر لیا وہ اس کا حصہ بن گیا، اور آج کی رات میں جس نے سستی کر لی آج کی رات اس کی لوٹ کر دوبارہ نہیں آئے گی۔ ابھی فجر کی نماز پڑھنی تھی، جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لی، فجر پڑھ لی، اس کی ہو گئی۔ جس نے سستی کر لی، جس کی قضا ہو گئی اس کی قضا ہو گئی، اب کبھی بھی وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لی اس کی تکبیر اولیٰ ہو گئی، اور جس نے اس میں سستی کر لی قیامت تک اس کی یہ تکبیر اولیٰ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ کہ جس وقت جو عمل کرنے کا موقع ہوتا ہے جس نے اس وقت کر لیا اس کا وہ حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی موت کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ یہ 15 شعبان آنے والی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس 15 شعبان تک ہم پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ ابھی تو روزانہ مائکوں پر اعلان ہو رہا ہے۔ گزشتہ 15 شعبان میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ابھی وہ قبر میں جا چکے، ابھی اس 15 شعبان تک کتنے چلے جائیں گے، اور پھر اس 15 شعبان میں میرا نام زندوں میں آتا ہے یا مردوں میں مجھے نہیں پتا ہے۔ بعض لوگوں کو فرشتے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، وہ اس دنیا کے نقشے بناتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے، حالانکہ اس کا نام اس سال کے مردوں میں آ چکا ہوتا ہے، کہ اس کا نام اس سال کے مردوں میں آ چکا ہو۔ وہ اپنے بچوں کے پلان بناتا ہے، اپنے پلان بناتا ہے، اور اس کا نام اللہ کے وہاں اس سال کے مردوں میں آ چکا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ میں ایک سلام پھراؤں تو مجھے دوسرے سلام کا بھروسہ نہیں ہے کہ پھرا پاؤں گا یا نہیں پھرا پاؤں گا۔
ایک سلام پھراؤں تو دوسرے سلام کا مجھے بھروسہ نہیں ہے. نوالا اٹھائیں تو حلق میں جائے گا نہیں جائے گا اس کا نہیں پتہ ہے. اور ہر آدمی اپنی زندگی میں سنتوش سے ہے، مطمئن ہے کہ میں کمپلیٹ ہوں. ہماری موت بتائے گی کہ ہم کمپلیٹ جی رہے تھے یا نہیں جی رہے تھے. ہماری موت پر پتہ چلے گا. ہر ایک کی موت بتاتی ہے اس کا جینا. حضرت امام احمد ابن حنبل کا زمانہ بہت خلفشار کا زمانہ تھا. اس زمانے میں کچھ لوگوں نے بہت انتشار کر رکھا تھا، تو ان کو جیل میں بھی جانا پڑا، ان کو کوڑے بھی پڑے. تو اپنے حق کے لیے کہتے تھے کہ ہمارے جنازے بتائیں گے ہمارے حق ہونے کو، ہمارے حق ہونے کو. ہمارے جنازے بتائیں گے کہ ہم کتنے صحیح تھے. کہ آدمی کی موت بتاتی ہے کہ وہ کیسے گیا ہے. اور اچھا جانا جو ہے وہ اچھے جینے پر موقوف ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اچھا جانا مل جائے تو اس کو اچھا جینا پڑے گا. حضرت عمر فرماتے تھے تم جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے. کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون وتحشرون. اے لوگو تم جیسے جیو گے ایسے ہی مرو گے. اچھا مرنا ہے تو اچھے مرنے کے لیے اچھا جینا پڑے گا. جو چیزیں دل دماغ پر سوار ہوتی ہے وہی چیزیں ظاہر ہوگی اس وقت. صحابہ کے واقعات ہیں، موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، تلوار لگ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. موت کے وقت کہہ رہے ہیں کہ تو رو مت، کل حضور سے ملیں گے، کل صحابہ سے ملیں گے. کہ کیفیت اندر طاری ہے کہ حضور سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، کہ اندر یہ کیفیت طاری ہے. اور یہ اس زمانے کے ساتھ نہیں، یہ زمانے میں بھی ہوتا ہے. ابھی ہم لوگ جمعرات کے دن ہمارا طے ہوا تھا، ہم لوگ کالول گئے تھے. تو ہم گاڑی میں تھے، مولوی الیاس چھنگا ہمارے ساتھ تھے. تو میں نے ان کو بیٹھنے کے بعد کہا مول صاحب شوکت بھائی کی کچھ باتیں سناؤ. شوکت بھائی بھاڑا ہمارے جو آئیوری کوسٹ میں انتقال ہو گئے. میں نے کہا ان کی کچھ باتیں سناؤ. بہت بھلے آدمی تھے. میں نے کہا ان کی کچھ باتیں آپ سناؤ، سفر میں آپ نے کیا دیکھا. بہت ساری باتیں انہوں نے سنائی. میں نے کہا ان کا آخری حل کیسا رہا. تو وہ کہنے لگے کہ ہم کو جمعرات کے دن سے ہم کو تلقین کر رہے تھے کہ دیکھو وہاں پانی خرید کر لینا پڑتا ہے. تو کہ دیکھو آپ کو اتنے پانی کی ضرورت پڑے گی، اتنا پانی خرید کر رکھنا، اتنا پانی رکھنا. پھر آج شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ میں سب لوگ اللہ کی طرف متوجہ رہنا، دعا ذکر میں لگے رہنا. پھر صبح میں جمعہ کا دن ہم لوگ ملنے گئے تو آکسیجن پر ہیں، حالات ناگفتہ بھی ہے. اور کہہ رہے ہیں کیا وہ پڑوس کے ملک کے مہمان آنے والے تھے وہ آ گئے جماعت. آدمی اپنے بیوی بچوں کو پوچھتا ہے، بچوں سے میری بات کیا دینا، میری گھر والی کو یہ خبر پہنچا دینا، یہ کرنا وہ کرنا. پھر آخر میں ہم نے دیکھا کہ آکسیجن بہت نیچے چلا گیا، 28 تک پہنچ گیا. تو ہم نے سوچا آپس کے مشورے سے کہ ان کو گھر والوں سے بات کروا دیں. تو ہم لوگ مشورہ کر کے گئے بات کروانے کے لیے. تو ہم نے دیکھا کہ قریباً 2:45 بجے ان کا انتقال ہوا ہوگا. کہ 2 گھنٹے ہم کھڑے رہے، وہ 2 گھنٹے تک موت سے پہلے دعا میں ہی لگے رہے. 2 گھنٹے تک دعا میں لگے رہے. کہاں سے ایسی موت لانے کی، کہاں سے ایسی موت لانے کی. کہ اللہ کے راستے کی موت وہ ایک تو مبارک موت ہوتی ہے، مسافر کی موت یہ شہادت کی موت، پھر اللہ کے راستے کی موت، پھر جمعہ کی موت، اور اس مبارک گھڑیوں کے ساتھ جانا کس کو ملتا ہے. کہ یہ زندگی بتا رہی ہے کہ جینا کیسا ہوا تھا، یہ موتیں بتا رہی ہے. مرنا تو ہر ایک کو ہے ہی، دیکھنا یہ ہے کہ کون کیسے جا رہا ہے. مرنا تو ہے ہی ہر ایک کو. ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ کے راستے کی موت کی تمنا کی کہ مجھے اللہ کے راستے کا مرنا مل جائے. اقتل ثم احیا، اقتل ثم احیا، اے اللہ مجھے تیرے راستے کا مرنا دے دے. تو اللہ کے راستے کی موت ہمارے نبی علیہ السلام نے مانگی ہے. اور یوں فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے کا مرنا نہ ملے تو پھر میری تمنا یہ ہے کہ مجھے مدینے میں مرنا ملے. تو اللہ کے راستے کا مرنا، کہ اللہ کے راستے کا مرنا اس کا پہلا اجر جو ہے وہ مغفرت ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اگر اللہ کے راستے میں تم شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مرے تو پہلا انعام جو اللہ دینے والے ہیں وہ مغفرت اور رحمت ہے. اور فرمایا وہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام کہ دنیا میں ساری کائنات کے لوگ جتنی چیزیں جمع کرتے ہیں ان سب کے مقابلے میں یہ بھاری چیز ہے. اس لیے ہمیں اپنی آخرت کا ذہن بنانا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے.
اور آخرت بنانے کے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، انہی عملوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، اپنی ذاتی دین کو اچھا بنانا ہے، اپنے ذاتی دین۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے کہ اگر ہمارا یہ کام چل پڑا تو اس سے ذاتی دین کیا بنے گا، کہ سب سے پہلا ذاتی دین جو بنے گا ان کی ایمانیت اچھی ہو جائے گی، ان کی عبادتیں اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کا احسان ہے کہ مبارک محنت اللہ نے چلائی تو ایک ایمان کی اور اعمال کی فضا بنی ہے۔ دیکھو صبح صبح میں اتنا مجمع یہاں پہنچ گیا، ورنہ کہاں مجمع پہنچتا ہے، کہ اس محنت کا یہ اثر ہے کہ مجمع اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، کہ اللہ نے ایک توفیق دے دیا بھائی اس کی قدر یہ ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ بارش برس رہی ہے تو میں کیا فائدہ اٹھاؤں، اس پانی کو میں اس پانی سے فائدہ اٹھا لوں، ورنہ وہ بہہ کر نکل جائے گا۔ ایسے اللہ پاک نے اس مبارک زمانے میں ایک ماحول بنایا ہے اس مبارک محنت کے ذریعے سے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا ایک ملفوظ ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں اس مبارک محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، نبیوں والی محنت یقین کرتا ہوں، کہ نبیوں والی محنت کے ذریعے سے جس طرح اس زمانے کے 600 سال کا فساد اللہ نے ختم کر دیا، اگر اس کے حق کے ساتھ کیا جائے گا، یہ ہمارے ذاتی زندگی کے فساد کو بھی ختم کرے گا، ہمارے گھر کے ماحول کے فساد کو ختم کرے گا، ہمارے محلوں کے اور ہماری بستیوں کے علاقوں کے فساد کو یہ ختم کر دے گا، اگر اس کو صحیح حق کے ساتھ کیا گیا تو۔ اللہ پاک نے اس کو چلایا ہے تو یہ تو چل تو رہا ہے، لیکن میں نے اس سے کیا نفع اٹھایا، یہ سوچنے کی چیز ہے، میں نے اس سے کیا نفع اٹھایا۔ ایک آدمی نے ٹھنڈی کے زمانے میں آگ جلائی ہے سینکنے کے لیے، کوئی یہ کہے کہ ہاں ہمارے میں آگ تو جلی رہی ہے، بھائی تو نے فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، تجھے تو فائدہ اس وقت پہنچے گا جب تو اسے سینکے گا۔ ہمارے وہاں کے مارکیٹ بہت اچھے ہیں، مجھے تو بھائی اس وقت فائدہ ہوگا جب اس مارکیٹ میں دکان کھولوں گا۔ ایسی یہ مبارک محنت، اس مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک نے ایک ماحول بنایا ہے، تو میں اپنے آپ کو اس ماحول میں لاؤں اور اپنا احتساب کروں، اپنا جائزہ لوں کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ کہ ہر آدمی کو اس کا تقاضا ہے کہ ہر آدمی اس سے اپنے آپ کو پابند بنائے، اور ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے بنتا چلا جائے، ساری غرض پرستی اندر سے نکل جائے، کہ ہمارے ہر چیز میں ہدف یہ ہو کہ ہماری آخرت بن جائے۔ صحابہ اس کو بولتے تھے کہ ہمارے عزائم ہماری آخرت ہے، اس لیے وہ بڑے بڑے عمل کر کے اس کو چھپا دیتے تھے، بڑے بڑے عمل کر کے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، نمائش نہیں کرتے تھے، فوٹو نہیں بناتے تھے، سیلفی نہیں بناتے تھے۔ ہاں کہ ہمارے بڑے بڑے عمل کہ ہم تو اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہمیں کسی کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بڑے بڑے عمل۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو سارے صحابہ لگے ہوئے تھے کہ اس کو کسی طرح فتح کیا جائے، لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک سرنگ تھی جس کے اندر سے محل میں جایا جاتا تھا، تو محل میں جانے کی وہ جو سرنگ تھی وہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ہے جو اس سرنگ میں سے جا کر مسلمانوں پر اس قلعے کو کھول دے۔ اللہ کی شان، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ اس سرنگ سے اندر داخل ہو گئے اور اس دروازے کو کھول دیا، اور مسلمان اندر داخل ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ جماعت کے جو امیر تھے انہوں نے اعلان کیا، جماعت کے امیر نے اعلان کیا کہ وہ آدمی کون ہے کہ جس نے سرنگ میں سے جا کر اس قلعے کے دروازے کو کھولا ہے، وہ ہمارے پاس آ جائیں تاکہ ہم اس کا اکرام سب کے سامنے کریں۔ یہ اعلان کیا۔ ایک دن اعلان ہوا، 2 دن اعلان ہوا، 3 دن اعلان ہوا، کوئی آدمی سامنے نہیں آیا۔ بات پوری ہو گئی۔ امیر جو قافلے کے امیر تھے انہوں نے قسم دی، اور قسم دے کر یہ بات کہی کہ میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ آدمی مجھ سے آ کر ضرور ملے جس نے یہ کام کیا ہے، اور میں نے اپنے دربان سے کہہ دیا ہے کہ وہ آدمی چاہے رات میں آ جائے یا دن میں آ جائے، اس کو میرے پاس لا کر چھوڑنا، اس کو روکنا مت، اور میں اس کو قسم دیتا ہوں کہ مجھ سے آ کر ضرور ملے۔ جب امیر صاحب نے قسم دی تو وہ آدمی مجبور ہو گیا۔ تو وہ آدمی ایک دن گیا رات کے وقت میں، دربان وہاں کھڑا تھا کہ میں امیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، تو ایسے بے وقت آیا تھا تو وہ دربان سمجھ گیا کہ شاید یہ وہی آدمی ہے، تو فوراً کہنے لگا کہ کیا تم وہی سرنگ والے آدمی ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں سرنگ والے آدمی کو جانتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں وہ نہیں ہوں، کیونکہ وہ تو وہی تھے، کہ میں وہ سرنگ والے آدمی کو جانتا ہوں،
تو وہ فوراً لے کر گئے. کیا امیر صاحب کو اس کی بہت تلاش تھی, تو لے کر گئے. اور لے کر جانے کے بعد کہنے لگے, امیر صاحب نے پوچھا کہ کیا تم سرنگ والے آدمی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں سرنگ والے آدمی کو جانتا ہوں, اس نے آپ سے ملنے کے لیے 3 شرطیں لگائی ہے, اگر آپ کو 3 شرطیں منظور ہو تو وہ میں بتا سکتا ہوں. کہ کیا شرطیں ہیں؟ کہ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو یہ نہیں پوچھو گے کہ تیرا نام کیا ہے. دوسرا, آپ اس سے یہ نہیں پوچھو گے کہ تو کون سے قبیلے سے ہے. اور تیسرا, آپ اس کو یہ نہیں پوچھو گے کہ تم یہاں کون سی جماعت کے ساتھ شریک ہو. اس نے یہ شرطیں لگائی ہے, اگر آپ یہ شرطیں قبول کر لو تو میں آپ کی اس سے ملاقات کروا سکتا ہوں. تو امیر صاحب نے کہا کہ مجھے منظور ہے. کہ اگر آپ کو منظور ہے تو وہ آدمی میں ہی ہوں. بس اتنا جملہ پورا کیا کہ وہ آدمی میں ہی ہوں, اور وہیں سے چلتے پڑے, ایک دم نکل گئے, آگے کوئی بات نہیں ہونے دی. کہ کیا بات ہے کہ ہم نے اپنے عمل آخرت کے لیے بنا کر رکھے ہیں, ہمیں کوئی نمائش نہیں چاہیے, ہمیں کسی کی واہ واہ نہیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کہ آخرت بنانے والے اس طرح اپنے عملوں کو چھپاتے ہیں, ظاہر نہیں کرتے, باتوں باتوں میں کہتے نہیں ہیں کہ میں نے اتنا کروا دیا, میں نے اتنا کروا دیا. میں نے جہاں آیا وہ عمل اللہ کے لیے نکل گیا. میں نے اتنی کیٹیں بنوا دی, میں نے اتنے ڈونیٹ دے دیا کہ اللہ بیچ میں سے چلا گیا, پتہ نہیں کون بیچ میں آ گیا. ایک لڑائی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک علاقہ فتح ہوا, اس کے سر کا تاج نہیں مل رہا تھا کہ کہاں پڑا ہوا ہے, تو اس کو ڈھونڈ رہے تھے. تو اس کی بہت تلاش تھی, بہت تلاش جاری تھی کہ کہاں ہے وہ تاج, کہاں پڑا ہوا ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملا نہیں. ایک صحابی کہیں سے گزر رہے تھے, ان کے پیر میں رات میں ٹھوکر لگی. تو رات کو ٹھوکر لگی, وہ تاج بہت مہنگا تاج تھا, اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. وہ اٹھا کر لائے اور امیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا, حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں. تو حضرت ابو عبیدہ بہت خوش ہوئے کہ اس کی تلاش تھی ہمیں, وہ ہمیں مل گیا. تو اس کو پوچھنے لگے کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو کہنے لگے امیر صاحب آپ کو نام سے مطلب ہے یا کام سے مطلب ہے؟ اور ایک دم بھگ گئے تاکہ ان کا پتہ ہی نہ چلے. حضرت امام بخاری نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور بغیر نام کے روایت بیان کیا ہے کہ وہ آدمی کون تھے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا, اس مضمون میں پڑھا, ایک آدمی نے سوال کیا کیا کوئی اپنی زندگی کا جائزہ لے ہر آدمی کہ کیا کوئی عمل ایسا بھی ہے کہ جو اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان میں خالی بچا ہوا ہو, کہ کچھ عمل ایسے بھی کر لو کہ جو صرف تمہارے اور تمہارے اللہ کے بیچ میں ہو. ہم تو ہر بات لوگوں کو کہہ دیتے ہیں, ذرا کچھ کرتے ہیں لوگوں میں چرچے کرتے ہیں. کہ کوئی عمل ایسا بھی ہے کہ جو تمہیں اللہ کے وہاں کام آ جائے, کہ جو تمہارے اور تمہارے اللہ کے بیچ میں ہو. کہ کچھ ایسے بھی کام کر لیا کرو کہ جو تمہارے اور تمہارے اللہ کے بیچ میں رہ جائے, ورنہ کل قیامت کے دن اللہ یہ کہیں گے کہ جس کے لیے کیا ہے اسی سے بدلہ لے لو. کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو آخرت چاہنے والے لوگ ہیں, کہ نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال. کہ آخرت کہ اس کام کے کرنے والوں کی سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ آخرت کے لیے کیا جائے گا. ہمارا یہ کام ہماری آخرت کے لیے, ہم اس سے کوئی چیز نہیں چاہیں گے. کسی سے پانی کے چائے کی پیالی بھی ہم نہیں چاہیں گے. ہم اپنا دین نہیں بیچیں گے, ہم اپنے اس دین سے نفع نہیں اٹھائیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تو آپ سے یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کرو. کہ اللہ نے دین میں عزت رکھی ہے, لوگ ہماری عزت کریں گے, احترام کریں گے, تو ہم اپنا دین بیچ دیں گے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ایک بزرگ سنا رہے تھے کہ حضرت جی نے چائے لینے کے بھیجا ایک آدمی کو. تو چائے لینے گیا تو اس کو کہا ہمیں بیچ کر مت آنا, ہمیں بیچ کر مت آنا. تو کہنے لگا حضرت جی میں آپ کو کیسے بیچ دوں گا؟ کہ وہاں جا کر کہو گے کہ حضرت جی نے چائے منگوائی ہے, تو وہ پیسے نہیں لے گا, تو آپ نے 2 روپے میں ہم کو بیچ دیا. کہ میں نے تو اپنی زندگی کی ایسی اگر بیچ دی تو پھر آخرت میں کیا لے کر جاؤں گا؟ کہ مجھے لوگ تبلیغ والوں سے جانتے ہیں, کپڑے کی دکان پر اس لیے گیا اپنے ساتھی کی دکان پر تاکہ وہ میرے ساتھ رعایت کر دے, گیرج والے کے وہاں اس لیے گیا تاکہ میری رعایت کر دے, موبائل والے کے وہاں اس لیے میں خود گیا تاکہ میری یہ رعایت کر لے. تو تیری رعایت کا ہی کی ہے بھائی, تو تو مٹی کا ڈالا ہے, مٹی کا ڈھیلا ہے, تجھے کیا رعایت؟ کہ میرے ساتھ دین لگا ہوا ہے, لوگ دین کی عزت کرتے ہیں, تو وہ میری رعایت نہیں کریں گے, میرے دین کی رعایت کریں گے. تو میں نے اپنا دین بیچ دیا. جب دنیا میں اس طرح سارا میں نے بیچ دیا تو میرے اللہ کے پاس میں کیا لے کر جاؤں گا؟ میرے اللہ کے پاس لے کر جانے کی میرے پاس کیا چیز رہ گئی؟ اس لیے اس محنت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ہدف میں آخرت ہے ہماری.
کہ ہم اس سے آخرت بنانا چاہتے ہیں. صحابہ کی یہ صفات ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ کیا چاہتے ہیں اتنی بھاگم دوڑ سے؟ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ آخرت ہمارا ٹھکانہ ہے، ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے. ہم چھوٹی بڑی چیز، اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کے لیے کی گئی تو اس کا بڑا بدلہ ملے گا. کتے کو پانی پلا دیا تو اس سے بھی بڑا بدلہ ملے گا. اور بڑے سے بڑا عمل ہوا اور اس میں اور کوئی چیز خراب ہو گئی، نیت خراب ہو گئی، تو بڑے سے بڑا عمل وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے ہمارے وہاں اس مبارک محنت میں 5واں نمبر جو ہے وہ تصحیح نیت کا ہے، کہ ہماری نیت آخرت بنانے کے لیے. تو نیت کہتے ہیں وجہ عمل کو. یہ کام کیوں کر رہے ہو آپ؟ وجہ عمل، یہ بتاؤ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بزرگوں سے سنی. حضرت یہ فرماتے تھے کہ اگر وجہ عمل اللہ ہے تو وہ آخرت ہے. اور ہر عمل میں ہر آدمی جائزہ لے لے وجہ عمل کیا ہے. اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز ہے تو پھر وہ دنیا ہے. میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کام بھی کرنا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا ہے، اپنی ذات سے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں میں جو چیزیں کرنی ہیں وہ بھی کرنی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جو نبی ہیں، جیسے نبی علیہ السلام اور لوگوں کو یہ ساری باتیں کرنے کا حکم کرتے ہیں، اپنی ذات سے بھی وہ سارے کام کرتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ سارے کام کرنے کا مکلف کیا. لا تکلف الا نفسک. او نبی جی آپ کو اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. تو ہم میں کا ہر آدمی ان ساری چیزوں کا اپنے آپ کو پابند بنائے تاکہ ہماری آخرت بن جائے. اگر ہم نے اپنے آپ کو پابند نہیں بنایا تو ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سننے سے ہزاروں لوگ دیندار بن جائیں، لاکھوں لوگ دیندار بن جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں، اور ہمارے کہنے سننے سے ہم دیندار نہ بن پائیں. اور سب سے بڑا محروم آدمی یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ تو دیندار بن گئے اور وہ خود دیندار نہیں بنا. کتابوں میں آتا ہے اس کو سخت سزا دی جائے گی، سخت سزا. اس کے پیٹ میں سے آنت باہر آ جائیں گے اور اس کے آنت اس کے آس پاس اس کو لپٹے جائیں گے، تیلی کے بیل کی طرح اس کے آس پاس گول گول. اور اس میں ایسی سخت بدبو آئے گی کہ جہنمی لوگ یہ بات کہیں گے، جہنمی لوگ، کہ بھائی ہم جہنم میں پہلے ہی پریشان تھے اور تو ایسا کیا گناہ کر کے آیا ہے کہ تیری سزا سے ہم پریشان ہو گئے. کیا تو وہ آدمی نہیں تھا جو لوگوں کو بھلائی کی اور نیکی کی باتیں سناتا تھا؟ تو وہ کہے گا کہاں میں وہی ہوں. تو پھر تجھے یہ سزا کیوں سخت دی جا رہی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں لوگوں کو تو سمجھاتا تھا لیکن خود میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا. اللہ ایسے شقی اور بدبخت اور محروم ہمیں نہ بنائے. اس لیے کوشش اس کی کرنی ہے کہ ہر عمل کو کرنا ہے اور آخرت کے لیے کرنا ہے، اور کتنے بھی عمل ہو جائیں اس کو ہمیں کمی نہیں کرنی. ہمیں اس کا حکم ہے علیکم ما تطیقون، کہ جتنا تم کر سکتے ہو اس میں کمی نہ کرو. میں اپنے آپ کو معذور نہ بناؤں، میں جو کر سکتا ہوں اس میں اپنے آپ کو معذور نہ بناؤں، اپنے آپ کو عذر والا نہ بناؤں. یہ مٹی کا جسم ہے، یہ مٹی کا جسم. ہمارے عبد الرحمن غازی ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ مٹی کا جسم ہے، اس کو آرام پسند ہے، یہ مٹی میں پڑے رہنے کو پسند کرتا ہے. رات سوئے تھے، تہجد میں اٹھ سکتے تھے لیکن بستر چھوڑنا اچھا نہیں لگا، تو 15-20 منٹ کا فرق پڑ گیا. 5:35 سونے میں دیر نہیں لگی، 5 بجے آنکھ کھلی تھی، پھر 5:36 37 38 40 کو تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے. 15-20 منٹ کا کھیل تھا، 15-20 منٹ پہلے اٹھ جاتا تو تہجد ہو جاتی. اس نے 15 منٹ مجھے تھپکے دے کر سلا دیا اور تہجد میرے ہاتھ سے نکل گئی. علیکم ما تطیقون، کہ لوگوں جو تم کر سکتے ہو اس کو اپنے ذمہ لازم کر لو، اس کو اپنے ذمہ لازم کرو، کوشش کر کے، بوجھ ڈال کے، ورنہ یہ جسم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور عمل ہاتھ سے رہ جائیں گے. ایک عمل رہ گیا، آدمی یہ سوچتا ہے چلو بعد میں کر لوں گا. ہمارے بزرگ کہنے لگے آج 1 پارہ پڑھنا تھا وہ رہ گیا، سوچتا ہے کل پڑھ لوں گا. تو آج 1 تھا وہ نہیں پڑھ سکا، کل 2 جمع ہو جائیں گے، کیسے پڑھ لے گا؟ صبح کی تسبیح رہ گئی کہ شام کو پڑھ لوں گا، صبح کے وقت میں نہیں پڑھ سکا، شام کو کیسے پڑھ لے گا؟ اس لیے اس جسم کو عملوں سے بھرنا ہے. اعملوا فسیر اللہ عملکم، اس جسم کو عملوں سے بھرنا ہے، ورنہ سیر میں، تفریح میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں ٹائم گزر جائے گا. ہاں ہمارے وہاں صبح کے اعمال ہیں، فجر کے بعد یہ عمل کرنے ہیں، پھر رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرنے ہیں، عصر میں یہ کرنا ہے. تو ہم ان وقتوں کو ان عملوں کے ساتھ مخصوص کریں، ہر عمل کے لیے اپنے وقتوں کو پابند کریں.
تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے پابند بنا دیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ تم نے اپنے گھر میں چیزیں سنبھال کر جگہ طے کر کے رکھ دی. ایک دیا سلائی کی ڈبی ہے، اس کو اس کی جگہ پر تم نے طے کر کے رکھ دی، تو اندھیرے میں بھی ڈھونڈو گے تو وہ دیا سلائی کی ڈبی مل جائے گی، کیونکہ اس کی جگہ تم نے طے کر دی. اندھیرے میں جا کر وہاں سے لے لو، مل جائے گی. لیکن جن چیزوں کے لیے جگہ طے نہیں کی ہے، آج یہاں رکھ دی، کل وہاں رکھ دی، پرسوں وہاں رکھ دی، تو پھر وہ ڈھونڈنے سے اجالے میں بھی نہیں ملے گی، اجالے میں بھی نہیں ملے گی، اس کی جگہ طے نہیں ہے. اگر عملوں کے لیے وقت ہم نے طے کر دیا تو پھر وہ وقت اس وقت میں نہیں ہوگا تو ہمیں بے چینی ہو جائے گی کہ یہ میرے عمل کرنے کا وقت ہے. اس لیے ہمیں اپنے اعمال بنانے ہیں اور اپنے آخرت کے لیے بنانے ہیں. ہم اس سے کسی سے کوئی چیز نہیں چاہیں گے، ہم ہمارے دین کو بیچیں گے نہیں، ہم اپنے دین کو بچا کر لے کر جائیں گے. بلکہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم بیچنا تو دور کی بات ہے، ہم احسان کا معاملہ کریں گے کہ لوگ جس چیز کا 1 روپیہ دے رہے ہیں، اگر مجھے اللہ ہمت دیں گے تو میں 1 روپیہ 10 پیسے دوں گا. میں دین بیچنے کی کیا بات ہے، میں تو احسان کا معاملہ کروں. رکشے میں بیٹھ کر گئے 10 روپے وہ لیتا ہے لوگوں سے، تو مجھے اللہ نے ہمت دی میں 11 روپے دوں گا، میرا دین بیچوں گا نہیں. کہ ہم اس سے کوئی چیز نہیں چاہتے، ہم اس سے ہماری آخرت چاہتے ہیں، ہمارا اللہ کو چاہتے ہیں. اس لیے ہماری آخرت بن جائے. ایک تو اپنی ذات سے کرنا ہے، اور دوسرا اپنے پیچھے کام کرنے والے چھوڑ کر مرنا ہے. یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا توشہ ہے کہ ہم اپنے پیچھے کام کرنے والے چھوڑ کر مریں. اس لیے ایک آدمی مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کا محتاج ہے. کتابوں میں آتا ہے بہترین آدمی وہ ہے جو 3 چیزیں پیچھے چھوڑ کر مرے. 3 چیزیں، کہ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایسی اولاد چھوڑ کر مرے، ولد صالح یدعو لہ، کہ ایسا سرمایہ اولاد کا چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. ورنہ اولاد بھی بھول جاتی ہے. اولاد کو اپنے سامنے اچھی محنت پر ڈال کر جائیں، اچھے دین پر اپنے سامنے ڈال کر جائیں. ہم سب کی فکر کرتے ہیں اور اپنی فکر نہ کریں. سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر. اس سے بڑی دکھ کی کوئی بات نہیں کہ اپنے سامنے اپنے اولاد کو نیکی پر ڈال کر جائے. جس نیکی پر ہم کامیابی سمجھتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بھی تو ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں. ہم سب کی 4 مہینے کی تشکیلیں کرتے ہیں، میں اپنے بچے کی تشکیل نہیں کر رہا ہوں. ہم اپنے بچوں کو اپنی موجودگی میں اچھی ڈگر پر ڈال کر جائیں. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والے بہت کم ہوں گے. ہمارے بہت سارے ساتھی دنیا سے چلے گئے، ان کے بچوں کو کوئی پوچھتا ہے تو ہمارے بچوں کو کون پوچھ لے گا؟ اس لیے سیدھی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس میں کامیابی ہم یقین کرتے ہیں اور کامیابی سمجھتے ہیں، اپنا سرمایہ یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے اپنے اولادوں کو نیکی اور بھلائی میں ڈال کر جائیں کہ وہ نیکی پر پڑھیں. اس لیے ان کو نیکیوں، ہم اپنے سامنے ان کو کاروبار سیٹ کر دیتے ہیں، ان کا دھندا سیٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا دین کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہماری اپنی موجودگی میں ہم اپنے بچوں کو دین والا بنا کر جائیں. ہاں، ان کو نیک بنانے کی محنت کریں. اور نیک وہ خالی ہماری ترغیب سے نہیں بنیں گے، ہمیں ان کو نیکی والا ماحول دینا پڑے گا. نیکی والا ماحول ہماری گھر کی 4 دیواری میں ہمیں نیکی والا ماحول دینا پڑے گا. ہماری گھر کی 4 دیواری میں کہ ہم میاں بیوی 2 مل کر اپنے گھر کی 4 دیواری کا ماحول ایسی نیکی والا بنائیں کہ بچوں میں وہ اثرات منتقل ہوں. ہر آدمی جائزہ لے لے کہ ہمارے گھر کی نیکی کا ماحول کتنا ہے. گھر کی ماحول نیکی کا بنانے کے لیے ترغیب دی گئی کہ نفل نمازیں گھر میں پڑھو. نفل نمازیں گھر میں پڑھنے کی ترغیب دی گئی. قرآن گھر میں پڑھنے کی ترغیب دی گئی. نفل اعمال گھر میں کرنے کی ترغیب دی گئی. یہ 15 شعبان ہوتی ہے نا، 15 شعبان کے کوئی اعمال مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس میں گھر میں عبادت کرنی چاہیے. ہمارے وہاں مسجدوں میں سب ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھروں کو آباد کرنے کا حکم ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ ہمارے گھر آباد ہوں گے تو ہمارے بچوں میں ہمارے گھر کے نقشے منتقل ہوں گے. ہم بچوں کو ترغیب دیتے ہیں یہ کر لے وہ کر لے، اس کے لیے اس کے اسباب ہیں. ان اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں اعمال کو آباد کرنا، اپنے گھروں کو اعمال سے آباد کرنا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی گھر بناتا تھا تو گھر بنانے کے بعد حضور کے پاس آ کر یوں کہتا تھا، حضور علیہ السلام میں نے یہ گھر بنایا ہے، میرے گھر میں آ کر میرے گھر کی مسجد طے کر دیجیے. آپ میرے گھر کی مسجد، ہم ڈائننگ روم طے کرواتے ہیں اور پتہ نہیں سٹنگ روم اور ڈائننگ روم اور پتہ نہیں کون سے روم. اس کے اسپیلنگ بھی اس گھر والے کو نہیں آتے، لیکن کہتا ہے ڈائننگ روم ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو طے کروایا جاتا تھا وہ گھر کی مسجد طے کروائی جاتی تھی. حضور علیہ السلام اس گھر میں جاتے تھے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے تھے. وہ اس گھر کی تحیۃ المسجد ہے، اس گھر کی 2 رکعت پڑھتے تھے نفل نماز.
اور پھر فرماتے تھے یہ تمہاری مسجد ہے تمہارے گھر کی. اب گھر کی عورتیں اس جگہ پر عبادتوں سے اپنے آپ کو مشغول کرتے تھے, اس جگہ پر اعتکاف کرتے تھے. ہمارے وہاں عربی میں پڑھایا جاتا ہے وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا, کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے گی. کہ گھر کی مسجد ہوتی تھی کہ گھر میں ماحول بنایا جائے تو وہ بچوں میں نیکی منتقل ہوگی. تو بہترین سرمایہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنانا. ہم حافظ صاحب بنا دیتے ہیں, مولوی صاحب بنا دیتے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے حافظ صاحب بنانا, مولوی صاحب بنانا, لیکن وہ فرض نہیں ہے کہ کوئی حافظ صاحب بنے, مولوی صاحب بنے. یہ فرض نہیں ہے, فرض عین نہیں ہے. دیندار بننا فرض ہے. اگر کوئی حافظ نہیں بنا تو دیندار تو ہے. مولوی صاحب نہیں بن, کیونکہ سارے حافظ نہیں بن سکیں گے, سارے مولوی صاحب نہیں بن سکیں گے, لیکن دیندار سب بن سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے دینی ماحول بنائیں, اپنی موجودگی میں ان دینی محنتوں میں مشغول کریں جن سے دینداری وجود میں آتی ہے. تو یہ ہمارا سرمایہ ہے, ورنہ ہمارے باپ مرنے کے بعد وہ میراث تقسیم کر لیں گے, ہمارے لیے توشہ نہیں بنیں گے. اس لیے پہلا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو یہ چیز دیں. ہاں, دوسرا, اللہ نے ہمیں جان دی ہے تو اپنی جان کو اچھا استعمال کریں, مال کو اچھا استعمال کریں. بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے لیے صدقہ جاریہ کی چیزیں چھوڑ کر مرا ہو. صدقہ جاریہ کی چیزیں, اللہ کے بندوں کے کام آنے والی چیزیں چھوڑ کر مرا ہے. بچوں کا جگر نہیں چلتا اپنے باپ کے نام پر خرچ کرنے کا. ٹھیک ہے, موت آ گئی تو تھوڑے دن صدمہ رہتا ہے, صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں. وہ اپنے لیے نہیں کر پاتا, اپنے مرے ہوئے باپ کے لیے کیا کرے گا؟ وہ اپنے لیے اس کا جگر نہیں چلتا, وہ اپنے باپ کے لیے کیا کرے گا؟ جو کرتا ہے اس کو بہت کچھ سمجھے گا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا. ہم سب دیکھ لیں کہ ہم اپنے مردہ باپ کے لیے کتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں, تو ہمارے لیے کون کتنا صدقہ خیرات کرے گا؟ ہم یہ آشا کریں کہ ہمارے بعد والے کریں گے, ہمارے بعد والوں, ہم اپنوں کے لیے نہیں کر سکتے تو ہمارے بعد والے ہمارے لیے کیسے کر لیں گے؟ تو بہترین دوسرا سرمایہ یہ ہے کہ اپنی جان سے اور اپنے مال سے اپنے آخرت کو بنانا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو دین سکھا کر جانا. تیسری چیز یہ ہے کہ تیسری چیز جو لوگوں کو دین سکھا کر گئی, یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمیں ایصال ثواب کریں یا نہ کریں, ان کی ساری کی ساری نیکی ہمارے نامہ اعمال میں آتی رہے گی, آتی رہے گی, آتی رہے گی. ہاں, ابھی ہم لوگ کالول گئے تھے اس جمعرات کو, تو ہم نے وہاں دیکھا ایک جماعت آئی ہوئی تھی 3 دن کی. مجھے نہیں پتا تھا کہ 3 دن کی گنشیدہ مسجد کی جماعت آئی ہوئی ہے. تو میں جب نکلا تو مسافہ بیچارہ جوان بچے تھے کر رہے تھے, وہ کہنے لگے ہم گنشودہ کی جماعت ہے. تو وہ کہنے لگے ہماری وہی شوکت بھائی والی جماعت ہے. انہوں نے کہا, اوڑکھن یوں کروائی کہ یہ جماعت شوکت بھائی والی جماعت ہے. میں نے کہا وہ تو ٹیمپو بھر کر جاتے تھے. کہ ہم ٹیمپو بھر کر آئے ہیں, کہ ہم 2 جماعتیں بن کر آئے, ایک قاسم آباد گئے اور ایک یہ مسجد میں آئے. کہ وہ بندہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر جا کر سو گیا, لیکن اپنے پیچھے نیکی چھوڑ کر گیا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جماعت یہاں آئی ہے. میں تو وہاں عشاء پڑھ کر باہر نکلا تو باہر صحن میں مجھے ملے اور کہنے لگے کہ ہماری گنشودہ کی جماعت ہے اور یہ شوکت بھائی والی جماعت ہے, یوں اوڑکھن کروائی. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ تو اکیلے نہیں جاتے تھے, وہ تو ٹیمپو بھر کر جماعت میں جاتے تھے. کہ ہم بھی ٹیمپو بھر کر آئے ہیں, کہ کلومیٹر جا کر سو گیا, لیکن یہ نیکی چھوڑ کر گیا ہے. اس سے کوئی لوٹ سکے گا یہ نیکی؟ ان سے تھوک میں جائے گا, تھوک میں. کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے پیچھے لوگوں کو دین سکھا کر آئے. ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے ابھی اپنی ذات سے دین سیکھنے کا, دین کو سکھانے کا. یہ سرمایہ بنے گا. ورنہ دیکھو جس دن شوکت بھائی کا انتقال ہوا تھا ہم سب کو صدمہ تھا, ہم سب دکھی تھے, لیکن اب وہ صدمہ ہلکا ہو گیا. تھوڑے دنوں کے بعد ہم ان کو بھول جائیں گے, لیکن ان کے ہاتھوں سے یہ وائرنگ جو ہوا ہوگا اس کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ کہ یہ کرنے کی چیزیں ہیں, یہ کرنے کی چیزیں. ایسے انہی دنوں میں بہت سارے مر گئے, ان کو کوئی یاد بھی نہیں کر رہا ہے. ایسا ہم جئیں کہ لوگ ہم کو یاد کریں. ہم ایسا جئیں کہ لوگ ہم کو یاد کریں کہ ہمارا ہمدرد چلا گیا, ہمارا خیرخواہ چلا گیا, ہمارے لیے راتوں کو رونے والا چلا گیا, ہمارے لیے کوڑھنے والا چلا گیا. ہمارا جینا ایسا ہو جائے کہ اس کے لیے سب سے بہترین عمل کے لوگوں پر ہم احسان کریں, کہ یہ احسان کے نقشے قائم کریں, کہ لوگوں کو اللہ سے ملانے کی محنت ہم کریں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ کہ یہ نبی کا طریقہ ہے. جان ہماری لگے, مال ہمارا لگے اور زندگیاں لوگوں کی بنے. یہ کس کا طریقہ؟ کہ میرے نبی کا طریقہ ہے. کہ جان ہماری لگے, جان ہم اپنی لگائیں گے اور مال ہم اتنا لگائیں گے کہ اگر ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بچی ہے تو ہمیں اللہ کا کلمہ زندہ کرنے کے مقابلے میں ہماری جان و مال بے قیمت معلوم ہونے لگے.
کہ میری جان کی کوئی قیمت نہیں اور میرا مال کی کوئی قیمت نہیں، کہ میرا جان و مال وہ قیمتی نہیں ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کروانا یہ بڑی چیز ہے کہ میرے سامنے ہمارے سامنے یہ بے قیمت ہونے لگے. انہیں کی بات میں سنا ہوں، ہم لوگ یہاں بیٹھے تھے ایک جمعرات میں، ان کا بچہ آیا مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ میرے ابا پر کبھی زندگی میں زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی، کہ میرے ابا پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے اور سارے کام کیے، کسی سے بھیک مانگ کر نہیں گئے ہیں، کہ اپنی جان و مال کو اللہ پر لگایا ہے، آخرت بنانے کے لیے لگایا ہے. یہ مثالیں ہیں، قرن اول کی مثالیں ہیں حضور کے زمانے کی، اور یہ آج کے زمانے کے لوگوں کی مثالیں ہیں. وہ اب دنیا سے چلے گئے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جیتے جی نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں. اللہ قرآن میں صحابہ کے معاملے میں فرماتے ہیں منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، کہ کچھ لوگ تھے جو کرتے ہوئے آگے گزر گئے، باقی لوگ انتظار میں ہیں ہمیں کب موقع ملے گا. یہ ہمیں موقع ملا ہے. یہ سانس ابھی زندہ، یہ سانس ابھی جاری ہے، ابھی یہ سانس جاری ہے، یہ سانس کب رک جائیں گے نہیں پتا. اس کے لیے اپنی زندگیوں کو غنیمت سمجھنا، اپنی موت کو سامنے رکھنا. حضرت شیخ نے لکھا اپنوں کو مردوں میں شمار کرو، اپنوں کو مردوں میں شمار کرو. یہ دھوکہ نہ کھائیں کبھی بہت لمبا جیون باقی ہے، بلکہ یہ سمجھو آج میری موت آنے والی ہے. اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ آج اگر میری موت آنے والی ہے تو میں کیسا چوکنا ہو جاؤں. ایسے ہی چوکنا ہو جاؤں کہ گویا آج آنے ہی والی ہے، کہ کوئی عمل میرے سے نہ چھوٹے، محنت کی کوئی شکل مجھ سے نہ چھوٹے. ہم ایسا نقشہ بنائیں کہ ہمارے ہاتھوں ٹولے کے ٹولے محنت میں لگے ہوئے ہیں، ٹولے کے ٹولے. ہمارے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ایسا نقشہ بنایا، صحابہ نے ان کا ایسا ساتھ دیا کہ ٹولے کے ٹولے سنبھل گئے، کہ اس کے لیے ان کی جان لگی اور ان کا مال لگا. یہ مدینہ منورہ کا جو نقشہ، یہ پورا دین کے پھیلنے اور کھلنے کی جو شکل بنی ہے، وہ آخری 10 سالوں میں، حضور علیہ السلام کے آخری 10 سال جو مدینہ منورہ کے تھے اس میں بنی ہے. اور اس میں بننے میں جو بڑی بات وجود میں آئی وہ صحابہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ ساتھ دینے سے، کہ ان کی جان اور مال کا ساتھ ایسا دیا. جان کا ساتھ کیسا دیا ہمارے نبی علیہ السلام کو؟ کہ جان کا ساتھ ایسا دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس تقاضے پر جب بھیجنا پڑا وہ اپنے آپ کو تیار کر کے لے کر گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں 10 سال میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقاضوں پر ان کو 150 مرتبہ بھیجا. 150 مرتبہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ سال کا آدمی ایک چلہ لگائے گا تو 10 سال کے 10 چلے ہوں گے. اور صحابی فرماتے ہیں ہم کو 150 مرتبہ سفر کروائے، 150 مرتبہ. اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ سفروں میں گئے تو ان کا جو کاروبار تھا کھیتی تھی مدینہ منورہ والوں کی، کہ ہم کھیتی نہیں کر پائے، کہ ان کی کھیتیوں پر حالات پڑے. پھر دوسرا ان کو تقاضا یہ دیا تھا کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں جا کر نقد جماعتیں بنانا اور ان نقد جماعتوں کو وصول کر کے تمہیں مدینہ منورہ لانا ہے. کب ہم ان کو مدینہ منورہ لائیں تو دوسرا خرچہ ہمارے ذمہ یہ بنا کہ آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنا، کہ ان کو کھلانا پڑ رہا ہے، پلانا پڑ رہا ہے. یہ دوسرا خرچہ، ایک سفروں کا خرچہ، ایک دوسرا کھیتی نہیں کر پا رہے ہیں دوسرا بوجھ، اور تیسرا بوجھ کہ آنے والے مہمانوں کی ضیافت کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں مدینے کے ایک گھر میں فاقے آ گئے، ایک گھر میں فاقہ آیا، مدینے کے چولہے بجھ گئے. کتابوں میں آتا ہے پہلی صف ان کی نماز میں کھڑی ہے اور پیٹ فاقوں کی وجہ سے اندر جا چکا ہے، اور اس فاقوں کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو پہلی صف الٹے منہ گر رہی ہے، الٹے منہ گر رہی ہے. اللہ کو یاد آئی، ان کی ایسی پسند آئی. پھر اللہ پاک نے ایسے نقشے قائم کیے کہ لوگوں کو دین مل گیا اور اللہ ان سے راضی ہو کر ان کو تو دین دیا اور اللہ نے ان کی دنیا بھی اچھی بنا دی. صحابہ فرماتے ہیں پھر جو اللہ نے فتوحات کی کہ ہمارے گھر میں سونے اور چاندی ایسے پڑا رہتا تھا جیسے لوگوں کے گھروں میں گیہوں اور چاول پڑے رہتے ہیں. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصاری صحابہ میں تمہارا بدلہ نہیں دے سکا ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر آ کر مجھ سے تم اپنا بدلہ لے لینا. ہم کوشش کریں کہ ہم ان انصاریوں میں شریک ہو جائیں اور حوض کوثر پر ان بدلہ لینے والوں میں ہم بھی لائن میں ہو جائیں، کہ ہماری جان اس پر لگے. ہم بنگلوں پر بنگلے اور گاڑیوں پر گاڑیاں اور پلاٹوں پر پلاٹیں اور زمینوں پر زمینیں، ہماری جان اس پر لگے، ہمارا مال اس پر لگے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے ہمارے گھروں کی جدائی، ہمارے مال کا اس پر لگنا ہو، ہمارے مال اس پر لگے، ہماری جانیں اس پر لگیں کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے. دنیا کے ملکوں کو آپ دیکھو، لوگ تڑپ رہے ہیں جماعتوں کے لیے، تڑپ رہے ہیں، اور لوگ ایسی ایسی شکلوں میں کام کرتے ہیں کہ حیران ہو جائیں.
کہ ان کے پاس کام کے جن کے پاس کام پہنچ چکا وہ کیسے کیسے کام کر رہے ہیں. اللہ کا کلمہ. ہم لوگ ابھی رائے میں تھے تو وہاں ملکوں کی قرضداری ہو رہی تھی, قریباً 92 ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے. تو اس میں رشیا والے قرضداری سنا رہے تھے. رشیا والوں کو تو آپ جانتے ہیں کمیونسٹ ملک, اور اسی سے یہ سارے ملک ٹوٹے ہیں, قریباً کئی 15-17 ملک اس سے ٹوٹے. وہ سنانے لگے کہ ہمارے ملک میں ہم اللہ کا نام ظاہر میں نہیں لے سکتے, آپ کیسے محنت کرتے ہو. وہ کہنے لگے کہ ہم 3 آدمی جماعت میں جاتے ہیں, 3 آدمی گاڑی میں بیٹھتے ہیں 4 ویلر میں, اور 4 ویلر میں جاتے ہیں, اور ہم آپس میں ایمان عمل کی بات گاڑی میں بیٹھ کر کرتے ہیں. اور کہنے لگے کہ ہم تعلیم روزانہ اس طرح کرتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, روزانہ اپنے موبائل میں فضائل اعمال کی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اور پھر ہم تعلیم پڑھ لیتے ہیں, پھر روزانہ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ہمارا موبائل چیک کرے تو پتہ نہ چلے کہ ہم نے کتاب ڈاؤن لوڈ کی تھی. 3 دن میں 3 آدمی جاتے ہیں, اور ہم چلوں میں 3 آدمی جاتے ہیں, اور پتہ نہ چلے اس طرح گھر پر کرائے پر الگ الگ رہتے ہیں, اور ہم اپنا کام کر لیتے ہیں. جس سے بات کرنی ہوتی ہے بھروسہ پادر آدمی ہو, اس کو ہم ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں, اور ہوٹل میں ناشتہ کرتے کرتے کچھ بات کر لیتے ہیں. گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں, ڈرائیو کرتے کرتے چکر گھما کر آتے ہیں, اور بات کر کے اس کے گھر کے آگے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے کیسے کام کر رہے ہیں. ہم لوگ ابھی تشاد گئے تھے, تو تشاد میں کچھ ملکوں کے لوگ آئے تھے, تو اس میں سینٹرل افریقہ کے کچھ لوگ آئے تھے. وہ کہنے لگے کہ ہم جنگلوں سے آئے ہیں, یہاں سے ہمارے جو جنگل ہے وہ اتنے کلومیٹر دور ہے, ہم اونٹوں پر آئے, اونٹوں پر. تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہاں مسلمانوں کا بہت قتل عام ہوا ہے, تو آپ ان سے بچ کر کیسے نکل آئے. تو کہنے لگے کہ ہم رات میں چلتے تھے, دن میں چھپ جاتے تھے. ہم رات میں جنگلوں میں چلتے تھے, تو رات میں آپ جنگلوں میں کیسے چلتے تھے. تو کہنے لگے کہ ہم عام راستوں سے نہیں چلتے تھے, اندر کے انٹریل چھپے ہوئے راستوں سے چلتے تھے. ہم کو یہاں پہنچنے میں 19 دن لگ گئے, 19 دنوں میں ہم یہاں پہنچے. رات جب دن ہوتا تھا تو ہم درختوں پر چھپ جاتے تھے, کیونکہ مسلمانوں کا قتل عام اس جگہ ہو رہا تھا. ہم انٹریل راستوں سے آتے تھے, انٹریل راستوں سے آتے آتے آپ کے پاس یہاں پہنچے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم واپس صحیح سلامت پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. کہ اللہ, آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں اجتماع ہے اور یہاں کام ہو رہا ہے. کہ ہم فلاں ملک کے لوگ کچھ ہمارے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ فلاں تاریخ میں فلاں جگہ پر اجتماع ہے, اس لیے ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے آئے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں اجتماع ملے گا کہ نہیں ملے گا, ہمیں لوکیشن نہیں پتا تھا, ہم پوچھتے یہاں پہنچے. کل قیامت کے دن وہ کیسے سرخ روئی کے ساتھ اٹھیں گے, کتنی بڑی آخرت کے ساتھ وہ لوگ اٹھیں گے. اپنے آپ کو ہم تصور کریں کہ ہمارا کیا حال ہوگا. حضرت مولانا اسرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ کی ذات سے امید ہے مغفرت تو ہو جائے گی, لیکن یہ بھاگم دوڑی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان اگلے قرن اول کے لوگوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرما دے, کہ اس کے لیے بھاگم دوڑی کرنی. ابھی ہماری سانسیں باقی ہے, اللہ نے ہمیں کام کرنے کا موقع دیا ہے, ہم سب جگہ پر وائرنگ کرنے کے لیے استعمال ہو جائیں. ہم چلے پھریں مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں. دنیا بہت چھوٹی ہے, دنیا بہت چھوٹی ہے. دنیا کے لیے دنیا میں اتنے لوگ پھرتے ہیں. آپ ایئرپورٹ پر جا کر دیکھو, بس اسٹاپ کی طرف پبلک ہے, بس اسٹاپ کی طرف, ریلوے اسٹیشنوں کی طرف پبلک ہے. ہمارا پھرنا اللہ کے لیے ہو جائے, ہم پھریں اللہ کے لیے, ہمارا جان اس پر لگے, ہمارے مال اس پر لگے. اس کا اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے, اس لیے اپنے عزائم ہمیں بنانے ہیں. آئے گئے کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مقصد زندگی, ابھی فجر کی نماز میں مولانا نے قرآن کی دونوں آیتوں, دونوں صورتوں میں, دونوں رکعتوں میں پڑھا, ہم کو اللہ نے اسی لیے نکالا ہے, ہم کو اللہ نے وجود ہی اس کے لیے بخشا ہے. ہمارا مقصد زندگی یہی ہے, ہم لوگوں کے لیے نکلے ہیں. اخرجت للناس, کہ تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس قسمہ پرسی میں چل رہے ہیں. اور جو قسمہ پرسی میں چل رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھیں کہ ہم قلاش فقیر ہیں. یہ قلاشی اور فقیری ہمارے نبی کے گھر کی میراث ہے. ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ ان کی زرہ رہن میں رکھی ہوئی تھی. ہم مالداری کا تصور نہ کریں کہ ہم مالدار ہو جاتے تو کریں گے. ہمارے نبی کا ساتھ دینے والے اکثر قسمہ پرس ہوتے ہیں. ہرقل کے پاس جب جعفر رضی اللہ عنہ گئے تھے تو اس نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ تمہارے نبی کا ساتھ دینے والے کون ہیں. تو یہ کہا تھا کہ ہمارے نبی کا ساتھ دینے والے فقراء ہیں. تو کہا جاؤ تمہارے نبی سچے ہیں کہ نبیوں کا ساتھ دینے والے غریب ہوتے ہیں. ہم اپنی قسموں پرسی پر نہ روئیں, اللہ ہی نے ہم کو ایسا بنایا ہے. اللہ کی مرضی یہی تھی, اللہ کی منشا یہی تھی. ہم جتنا ہمارے پاس ہے اس کو لگائیں گے. ہمارے پاس پیسے ہیں, ٹکٹ سے جائیں گے, نہیں ہے ہم پیدل چلیں گے. باقی ہم اپنی قسموں پرسی پر نہ روئیں, اور خوشحال لوگوں کو دیکھ کر ہم رال نہ ٹپکائیں. ہمارے اللہ نے ہمارے لیے یہی طے کیا ہے.
لیکن کل قیامت کے دن نبی کا ساتھ مل جائے گا. ہمارے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ہے, اللہم اجعلنی مسکینا, اے اللہ مجھے مسکین بنا. اور دوسری دعا یہ مانگی ہے کہ اے اللہ تو مجھے مسکینوں کے ساتھ بنا دے. یہ دعا نہیں مانگی کہ مسکینوں کو میرے ساتھ کر, بلکہ یوں فرمایا مجھے ان کے ساتھ کر دے. ہمارے مسکینوں کے ساتھ ہمارا نبی ہوگا. ہم اپنی قسمہ پرسی اور گھروں میں چولہے نہ جلنے پر نہ روئیں. ہم اپنے ضلع میں ایک جگہ تشکیل میں گئے تو ایک ساتھی کو 60,000 کی تشکیل کی جماعت کر رہے تھے, لاکھ کی جماعت. تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھے 1 لاکھ کی تشکیل کی بات کرتے ہو, میری تو کل کائنات 60,000 روپے ہے, میری تو کل کائنات 60,000 روپے ہے. پھر وہ کہنے لگا کہ یہ میں نے گھر بنانا شروع کیا ہے, اتنے سال ہو گئے میں اپنا گھر مکمل نہیں کر سکا ہوں. ہر تیسرا سال ہوتا ہے کہ آپ میری تشکیل میں آ جاتے ہیں کہ ہم یہاں گھر نہیں بنائیں گے, ہمارے گھر بنانے کی جگہ آخرت ہے. لا عیش الا عیش الآخرہ, دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے, جینے کی جگہ اللہ نے آخرت کو بنایا ہے. اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ, ہمارے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ ان مہاجرین کو تو معاف کر اور اے اللہ ان انصاریوں کو تو معاف کر. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر میں مہاجری نہ ہوتا تو میں ان انصاریوں میں سے ہوتا جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, میں نصرت کرنے والوں میں سے ہوتا. اور فرمایا کہ اگر مہاجری ایک آبادی میں جائیں اور اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے دوسری طرف جائیں تو میں ان انصاریوں کے ساتھ جاؤں. مہاجری میرے اوپر کا کپڑا ہے, انصاری میرے اندر کا کپڑا ہے. نصرت کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے. اپنے آپ کو اللہ قرآن میں ہم سے کہہ رہے ہیں تم اللہ کے دین کے مددگار بنو, کونوا انصار اللہ, تم سے جو بن سکے کر گزرو. ہم اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں, یہ اللہ نے موقع دیے ہیں. اپنے قربانیوں کی سطح کو آگے بڑھائیں. 4 مہینے ہر سال ہم ساتھیوں کے لگیں اور 4 مہینے لگ کر ایک محنت کی فضا قائم کر دیں. صحابہ کی 150 جماعتیں چلی پھری. ہمارے نبی علیہ السلام پورے عالم کے نبی تھے. ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکے ہیں, جزیرۃ العرب کے باہر نہیں گئے ہیں, لیکن ان کا مجمع پوری دنیا میں پھرا ہے. ہم بھی انہی کے مجمع ہیں, ہم پوری دنیا میں پھریں گے. ہمارے عزائم پوری دنیا پھرنے کے ہیں. مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی اللہ کا ہے, شمال بھی اللہ کا ہے, جنوب بھی اللہ کا ہے. طارق ابن زیاد جب پہنچے ہیں سمندر پار, اپنی کشتیاں جلا دی. کشتیاں جب جلا دی تو ساتھی کہنے لگے واپسی کیسے جائیں گے, کہ ہم واپسی کیوں جائیں گے, کہ ہم نے جس علاقے سے آئے اس کو اپنا وطن سمجھا ہے. ملک خدا ملک ماست, اللہ کی پوری دھرتی ہماری دھرتی ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم پوری دنیا میں پھریں گے. اللہ نے ہم کے پوری دنیا میں پھرنے کے لیے پیدا کیا. پوری دنیا ہمارا وطن ہے, ہم پوری دنیا میں چلیں پھریں. اس کے لیے اپنی قربانیوں کی سطح کو بڑھائیں, ایک مجمع چھوڑ کر جائیں. جیسے صاحب کی 150 جماعتوں نے ایک نقشہ قائم کر دیا, مشرق مغرب شمال جنوب سب جگہ اللہ کے نام کے چرچے زندہ ہو گئے. ہم جماعتیں بنا کر پھریں, آسام میں, بنگال میں, اڑیسہ میں, منی پور میں, میزورم میں, ہماچل میں, سیمانچل میں. کہ پوری دنیا میں جب قیامت کے دن ہم اٹھے, ہمارے جھنڈے کے نیچے راجستھانی لوگ, MP کے لوگ, بہار کے لوگ, UP کے لوگ, کہ کس کے جھنڈے کے نیچے, کہ ہمارے جھنڈے کے نیچے آنا چاہیے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم بانجھ نہیں مریں گے. کہ بانجھ کس کو کہتے ہیں, کہ بانجھ ایسی عورت ہے جس کی کوئی اولاد نہیں, اکیلی تھی اور اکیلی مر گئی, کوئی نہ جان نہ کوئی پہچان, مر گئی. کہ ہم اکیلے مرنے پر راضی نہیں ہیں, ہم انسانوں کو کما کر مریں گے, ہم اکیلے مرنے پر راضی نہیں ہیں. یہ ہمارے حوصلے ہو, ہمارے عزائم ہوں. جب ہمارے عزائم اور حوصلے ہوں گے اللہ سے کام لے گا. اس کا بہترین موقع یہ ہے, یہ اجتماع ہے. آئندہ کے مہینے ہیں رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمارے کفارے کا مہینہ بنایا ہے, ہماری قربانیوں کو اوپر لے جانے کا مہینہ بنایا ہے. علماء نے لکھا رمضان کا مہینہ کیا ہے, کہ یہ نیرا بخشش کا مہینہ ہے, یہ اللہ کے وہاں قبول کروانے کا مہینہ ہے رمضان. علماء نے لکھا عربی مہینے 12 ہے, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, تو سارے نام پبلک نے رکھے, لیکن رمضان کا ترجمہ ہوتا ہے رمض یرمز, جلا دینا. کہ اس کا نام پبلک نے نہیں رکھا, اس کا نام اللہ نے رکھا ہے, کہ میں تمہاری بگڑی ہوئی زندگی, گناہ والی زندگی کو اس مہینے میں جلا کر خاک کر دوں گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان پچھلی زندگی کو کفارہ بنانے کا مہینہ ہے. ہمارے نبی رمضان مل جائے اس کے لیے 2 مہینے پہلے اللہ سے دعا مانگتے تھے, 2 مہینے پہلے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان, اے اللہ اس سال کا رمضان ہمیں نصیب کر, اے اللہ اس سال کا تو ہمیں رمضان ملا دے. 2 مہینے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے, رمضان ایسی کیا چیز تھی کہ ہمارے نبی 2 مہینے پہلے اس کو مانگ رہے ہیں.
2 مہینے پہلے. پھر رمضان آ جاتا تھا تو دوسری دعا شروع کرتے تھے کہ اللہ رمضان تو مل گیا, اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا, اللہ رمضان تو مل گیا ہے, ایسا نہ ہو کہ رمضان میں کچھ کام نہ کر پاؤں, رمضان کی فضا کو ہمارے لیے موافق بنا دے اور ہمیں بھی رمضان کے لیے تو یا اللہ صحیح سالم بنا دے تاکہ ہم رمضان سے نفع اٹھا سکیں. رمضان بخشش کروانے کا مہینہ ہے, اسی لیے کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا, کتابوں میں لکھا ہے ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. کہ رمضان کا مہینہ بخشش کروانے کا مہینہ ہے, کہ یہ رمضان کا مہینہ اپنی کیفیت کو بڑھانے کا مہینہ ہے, اعمال کو بڑھانے کا مہینہ ہے. علماء نے لکھا 2 موتیں بہترین موتیں ہیں, 2 موتیں, ایک حج کے بعد کی موت, اللہ کے راستے کی موت کے بعد 2 موتیں, ایک حج کے بعد کی موت اور ایک رمضان کے بعد کی موت. کہ رمضان کے بعد کی موت, حج کے بعد کی موت کب بہترین موت ہے کہ آدمی کا گناہوں سے معافی کافی ہو جاتی ہے. یہ رمضان قریب آنے والا ہے, ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ رمضان ہمارا اچھا, ہمیں اس سال کا رمضان تو پہلے تو نصیب کر دے. ایک تو اللہ سے یہ دعا مانگے اور دوسری اللہ سے مانگے کہ اللہ رمضان ملے تو ہم اس رمضان کو وصول کرنے والے بنیں, اور رمضان کو وصول کرنے کی نسبت میں اپنی ذات سے ہم اعمال کریں, اور اعمال کرتے ہوئے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ رمضان اچھا گزرے, ان فکروں میں ہمارا رمضان گزرے. ہم دیہاتوں میں چلے پھریں, یہ حضور علیہ السلام کی امت پر یہ مبارک مہینہ گزر جاتا ہے, نبی علیہ السلام کی امت کو نہیں پتا یہ رمضان کتنا قیمتی رمضان ہے. ہمارا ان کے پاس جانا ہو, ہمارے حضرات کہتے ہیں نا کہ ہر ہفتے میں سیر روزہ لگاؤ, کہ کبھی اس بستی میں کبھی اس بستی میں ماہ مبارک میں, تاکہ ان بستیوں میں ہم ان اعمال کو زندہ کر دیں, ہماری کیفیت اوپر آئے گی, ہماری دینی کیفیت اور ہمارا دینی فکر اوپر جائے گا, اور ان بستیوں میں رمضان کی صحیح شکلوں کے قائم کرنے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے. ہزاروں کی تعداد میں مسلمان وہ ہوتے ہیں جنہیں رمضان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, رمضان شروع ہو جاتا ہے انہیں نہیں پتہ ہوتا, اور خدا نہ کرے اگر اس مسلمان کا رمضان غلط گزرا ہے تو اس کا پورا سال پھر غلط گزرے گا. حضرت مولانا اس رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہیں, وہ یہ فرماتے تھے کہ جس کا حج صحیح گزرا اس کی پوری زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے, اور جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے اس کے اثرات پورے سال پر پڑتے ہیں, اور جس کا جمعہ کا دن اچھا گزرا اس کا اثر پورے ہفتے پر پڑتا ہے. اگر ہماری بستیوں میں پھیلا ہوا مسلمان اس کا رمضان ان غفلت کے ساتھ گزرا تو آپ سوچیں کہ ان کے پورے سال پر کیا اثر پڑے گا. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا رمضان کے مہینہ نقل و حرکت کے ساتھ گزرے, کہ ہم اپنی بستیوں میں بھی چین سے نہ بیٹھیں, اپنے اعمال کو کرتے ہوئے. مسلمان کے دل ان دنوں میں نرم ہوتے ہیں, امت کے دل نرم ہوتے ہیں, اللہ نے سرکش شیاطین کو باندھ دیا ہوتا ہے, اور اللہ کی طرف سے داد و دہش کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ہم غنیمت سمجھیں اس کو کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں, ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کر ڈالیں. لوگوں کے دل نرم ہیں, اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آسمان پر پہلے آسمان پر اللہ آ کر آواز لگا رہا ہے, روزانہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہے, اور اللہ پاک اپنی رضا کھولے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں ہم اس کو غنیمت سمجھیں. جیسے کسان بارش برستی ہے اپنے ہل چلانے کو غنیمت سمجھتا ہے, دانے ڈالنے کو غنیمت سمجھتا ہے, ایسے اس ماہ مبارک میں محنت کرنے کو ہم غنیمت سمجھ کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں. یہ ہماری بہت بڑی کمائی ہو جائے گی. اس لیے اس ماہ مبارک میں ہمارے حلقوں سے 4 مہینوں کی مسجدوں سے جماعتیں بنے, اس کی ہماری فکر کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارک میں سفر کیے ہیں. مکہ کا عظیم معرکہ اسی مہینے میں ہمارے نبی گئے تھے, فتح مکہ اسی مہینے میں ہمارے نبی نے کیا ہے, بدر اسی مہینے میں نکلے تھے, اور اللہ پاک نے بدر کا سب سے پہلا معرکہ اسی مہینے میں کروایا. 17 رمضان تھی اور اللہ پاک نے اسی مہینے میں باطل کو ختم کیا تھا اور حق کو زندہ ہونے کی شکلیں اللہ نے قائم کروائی تھی. یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو نصیب کیا ہے. اللہ کرے ہمیں مل ہی جائے یہ مبارک مہینہ. فتح مکہ اسی میں ہوا تھا جس مکے سے ہمارے نبی کو نکالا گیا تھا. وہ مکے میں فاتحانہ شان کے ساتھ ہمارے نبی اسی مہینے میں داخل ہوئے تھے. اللہ نے اسی مہینے میں ہمارے نبی کو بلایا تھا. اللہ نے وہ مہینہ ہمیں دیا ہے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمیں ضرور ملے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن یہ ملے اور ہم اس کو کام میں لگا دیں اور اس مہینے سے ہم نفع اٹھا لیں. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مشغول کرنا پڑے گا. اس مشغولی میں اپنے آپ کو اعمال میں لگانا ہے, قرآن میں, اعمال میں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے. ہمارے حلقوں سے جماعتوں کی نقل و حرکت ہو. پہلے ماشاءاللہ ہر سال ہمارے وہاں سے 17 رمضان کی جماعتیں بنتی تھی, تو ہمارے ہر حلقے سے مسجدوں سے جماعتوں کی بنیاد ڈالیں. کرے گا اللہ کرے گا. آج ہمارا یہ اجتماع ہو رہا ہے, آج ہماری 40-50 جماعتیں جاری ہے, خالی ہماری شہر کی جماعتیں جاری ہے. یہ کس نے بنائی؟ کہ اللہ نے بنائی ہے.
जिस अल्लाह ने अभी जमातें बनाई है वो अल्लाह रमज़ान में भी दिलों के पलटाने वाले हैं। हम तय करके अल्लाह के साथ अच्छा गुमान करके अपनी बुनियादें रखें कि माह मुबारक हमें मेहनत में लगाना है। लोगों के दिल नरम है, हमें इससे फ़ायदा उठाना है। अपने मोहल्लों के जवानों को लेकर अल्लाह के रास्ते में जाना, 3 दिन हमें उनका जहन बनाने का मौका मिलेगा। शयातीन बंद है, दिल नरम है, 3 दिन हम उन पर जम कर मेहनत कर लें और रातों में अल्लाह से इनको कबूल करवा दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मजमे पर मेहनत करने के बाद अल्लाह से दुआ करते थे। बदर में पूरे मजमे को खड़ा कर दिया और फिर पूरी रात इबादत में गुजारी, अल्लाह के सामने आहोदारी में कहे अल्लाह इस मजमे को लेकर आया हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। अल्लाह अगर ये भी ख़त्म हो गया तो अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह तू इनके साथ अपनी मदद को कर दे, अपनी नुसरत को तू कर दे। इतना रोए हैं अल्लाह के सामने, इतना रोए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पीछे से इनको हिलाया और खड़ा किया कि खड़े हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। फिर सुबह में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मैदान में जाकर फरमाया ये यहाँ गिरेगा, अबू जहल यहाँ गिरेगा, अबू फलां वहाँ गिरेगा और फलां वहाँ गिरेगा। सब आसार बताए। साहबा फरमाते हैं हमने सुबह उठकर देखा लड़ाई पूरी हुई, वो सब कटे हुए वहीं गिरे थे। कि क्या हुआ कि दिन में बंदों पर मेहनत की और रात में अल्लाह पर मेहनत की। ये माह मुबारक दुआओं के कबूलियत का महीना है। हम अपने मोहल्ले के नौजवानों को लेकर जाएं और रातों में अल्लाह से इनको कबूल करवाएं। अल्लाह इस मजमे को लेकर आया हूँ, मेरे बस में तो इतना ही था, मैं इनको घरों से तश्कील करके मस्जिद में लाता, तेरे रास्ते में लाता, अल्लाह लेकर आया हूँ। तो इनको अपने दीन की समझ दे, इनको अपने दीन का आवान व अंसार बना दे, इनको अल्लाह तो दीन के लिए कबूल कर ले। हम अपना ज़ख़ीरा समझकर, उसके माँ बाप तो घर में सोए हैं लेकिन हम उसको अपने आखिरत का ज़ख़ीरा समझकर इनके लिए गर्म आंसू बहाएंगे, ये हमारा ज़ख़ीरा बनेगा। इसके लिए हमारा 4 हफ्ते होते हैं रमज़ान के, हम 4 दिन अपने घर में रहें और 3 दिन अपने मोहल्ले की जमात के साथ जाएं। कि क्या होगा कि रमज़ान के 12 दिन हमारे खुरूज में होंगे, लेकिन एक बहुत बड़े मजमा नक्ल हरकत में आ जाएगा। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे हम अपनी क़ुव्वत इस्तिग़फ़ार नक्ल हरकत को बढ़ाएंगे। ये नक्ल हरकत को बढ़ाने का महीना है, इसलिए हम इसमें सुस्ती न करें, हम सुस्ती न करें। हम जिस चीज़ को तय करते हैं अल्लाह उसको हमें देते हैं। हम इस माह मुबारक में भी नक्ल हरकत को तय करें। ये राहत का महीना नहीं है, आराम का महीना नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है जब रमज़ान का महीना आता था लंगोट बांध लेते थे और बिस्तर लपेट देते थे और कहते थे कि अब आराम नहीं है, कि रातों को जागते हैं और दिन में मेहनत करते थे। ये आराम का महीना नहीं है, ये रातों को रोने का महीना है। उलमा ने लिखा बाज़ आमाल के दिन कीमती और बाज़े आमाल की रातें कीमती, हज के दिन कीमती, रमज़ान की रातें कीमती। तो रमज़ान की रातें बहुत कीमती है, इन रातों को हमें रोने धोने में, अल्लाह के सामने आहोजारी में गुजारनी है। दिन में अल्लाह जो इबादत करवा दे उनमें और नक़्ल हरकत में हमारा भी भला हो जाए और हमारे अतराफ़ के सारी बस्तियों का भला हो जाए। इसके लिए हमारा लगेगा क्या, हर हफ्ते में 4 दिन बीवी बच्चों के साथ हलाल कमाई के नक्शों में और 3 दिन अल्लाह के रास्तों में नक़्ल हरकत। किसके लिए? हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दामन चाहते हैं, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ से जामे कौसर पीना चाहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अंसारी साहबा से कहा था कि अंसारी साहबा तुमने मेरे दीन की नुसरत की है, मैं तुम्हारा बदला नहीं दे सका हूँ, कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर आकर मुझसे बदला ले लेना। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बयान में पढ़ा था, उसमें पढ़ा कि हम भी वो चाहते हैं कि उन नुसरत करने वालों में हमारा अल्लाह शुमार कर दें और कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर जब अल्लाह के नबी अल्लाह के दीन का साथ देने वालों को बदला देने वाले हैं, अल्लाह करे कि उन बदला लेने वालों में हमारा भी हिस्सा हो जाए। इसलिए आज हमारा पूरा मजमा तय करें कि इंशाअल्लाह हम अपने इस महीने को नक़्ल हरकत के साथ और इंशाअल्लाह मेहनत के साथ गुजारेंगे। भाई सब लोग नियत करते हैं, सब लोग नियत करते हैं। अच्छा कौन कौन नियत करता है? तो सब नियत करो कि इंशाअल्लाह हम हर हफ्ते में 3 दिन जाएंगे, 4 दिन अपनी बस्ती वालों के साथ रहेंगे और हर हफ्ते 3 दिन की जमात बनाकर अल्लाह के रास्ते में इंशाअल्लाह जाएंगे। भाई जाओगे इंशाअल्लाह? कौन कौन नियत करता है? जो हर हफ्ते जाने की नियत करते हैं खड़े होकर अपने इजहार करो, अल्लाह को अपनी नियत बनाओ, अल्लाह को अपनी नियत बताओ, खड़े होकर बताओ वाह 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 कि हर हफ्ते हम 3 दिन जाएंगे, 3-4 दिन अपने घर में रहेंगे, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। और बताओ, हिम्मत करो, अल्लाह पर एतमाद करके करो हिम्मत। जी महीना तो गुजरने वाली चीज़ है, गुजर ही जाएगा, लेकिन इसको अगर काम का बना दिया और काम में मशगूल कर दिया तो ये हमारा बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बन जाएगा। करो हिम्मत करके।
جس کے دل میں ذرا بھی بات آ رہی ہے وہ اس بات کو اللہ کی طرف سے سمجھے کہ میرے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، میں اس کا اظہار کر دوں۔ جی کریں ہمت۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات بڑی ہے، ہمت کرنے کی چیز ہے، اس کے بنیاد ڈالنے کی چیز ہے کہ ہمارے یہ بنیاد تو پڑ چکی ہے کہ 1 سے زیادہ مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ بہت بڑا مجمع لگا رہا ہے، لیکن 4 مرتبہ ہر ہفتے میں ہمارے سے روزے لگے، ہماری نقل و حرکت وجود میں آ جائے۔ دیکھو کون بنیاد بنتا ہے، کون پہل کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، دیکھو کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اور ہمت کریں اور ہمت کریں۔ ہاں گزرنے والی چیز ہے، لوگوں کے پتہ نہیں کہاں کہاں گزر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی سنا رہا تھا کہ میرے 6 مہینے ہاسپٹل میں گزر گئے اپنے بچے کے ساتھ، پتہ نہیں لوگوں کے کہاں کہاں گزر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے خیر میں گزروا دے۔ 4 دن اپنی بستی میں رہیں گے، 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ جی بیٹھ جائیں، جی تشریف رکھیں، اور بتائیں اور ہمت کریں۔ اللہ کو اپنی نیتیں بتاؤ، اللہ کو اپنے عزائم بتاؤ۔ جی